اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں ہماری ابتدا بھی بتائی، ہماری انتہا بھی بتائی، جو کچھ یہاں کرنے کے لیے آئے ہیں وہ بھی بتایا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تم کچھ نہ تھے، کہیں تذکرہ نہ تھا، ایک دور ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی میں سے۔ اب یہ دوسرا دور وجود کا آیا، اللہ ہی خبر دے رہا ہے۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ماں کے پیٹ میں نطفہ بنایا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر وہ خون میں۔ ثم فخلقنا العلقة مضغة، پھر وہ لوسڑا۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیاں۔ فكسونا العظام لحما، ہڈیوں پر گوشت۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس کو شکل عطا فرمائی، روح ڈالی۔ ثم السبیل یسرا، پھر دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا۔ اخرجتک علی ریشۃ من جناحہ، اخرجک علی ریشۃ من جناحہ، ایک فرشتہ آتا ہے جو اپنے پروں کے اوپر بچے کو باہر لاتا ہے۔ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا لک سن تخفی، کوئی نہیں کاٹ سکے، ولا لک رجل تمشی، پاؤں نہیں چل سکے، ولا لک ید تبطش، ہاتھ نہیں پکڑ سکے، ہاتھ پاؤں ہے، طاقت کوئی نہیں، دانت اگے کوئی نہیں، ہاتھ پاؤں میں ہلنے کی طاقت کوئی نہیں۔ تو جس بے بسی میں یہ بچہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اللہ اس کے لیے ایسی جگہ رزق کا انتظام کرتا ہے جس سے زیادہ آسان بہتر کوئی انتظام ہو نہیں سکتا۔ اگر تو لک رقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف، اس بے بسی کے عالم میں ماں کے سینے سے، چھاتی سے دودھ کے 2 چشمے جاری کرتا ہوں جو سردیوں میں تمہیں گرم دودھ پلاتے ہیں اور گرمیوں میں تمہیں ٹھنڈا دودھ پلاتے ہیں۔ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، میرے علاوہ اور کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا۔ پرورش کی مشقت بہت زبردست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ماں باپ کے دل میں محبت پیدا نہ کرتا، کون بچوں کے لیے دکھ اٹھاتا اور سہتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگلا انتظام کیا، وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ أَبَوَيْكَ، ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی۔ لَا يَأْكُلَانِ حَتَّى تَشْبَعَ، بچہ نہ کھائے انہیں کھانا اچھا نہیں لگتا۔ وَلَا يَنَامَانِ حَتَّى تَرْقُدْ، بچہ نہ سوئے وہ سوتے نہیں۔ پھر اگلا نظام آگے وجود مل گیا، آنکھ کھولی، جعل لکم السمع واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ماں کے پیٹ سے آئے کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائی تاکہ شکر کر سکو۔ اب یہاں تربیت کا مرحلہ، وجود میں آنے کا مرحلہ۔ آنے سے پہلے دسترخوان سجا ہوا ہے، والارض بعد ذلك دحاها، زمین بچھی ہوئی ہے۔ جعل لكم الارض ذلولا، مسخر ہے۔ جعل لكم الارض فراشا، فرش بنا دیا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، پنگوڑے کی طرح۔ امن جعل الارض قرارا، ٹھہری ہوئی، چلتی پنگوڑا بھی ہے اور ٹھہری بھی ہوئی، گھوم بھی رہی ہے نہ پتہ بھی نہیں چلتا، دوڑتی بھی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، مہاد بھی ہے قرار بھی ہے، 2 متضاد، سبحان اللہ۔ زمین دوڑ رہی ہے، 66,000 میل 1 گھنٹے میں کر رہی ہے، اور گھوم رہی ہے
1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، 1000 کلومیٹر اور 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یوں گھوم رہی ہے، اور 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یوں دوڑ رہی اپنے مدار پر۔ نہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے گھومنے کا، نہ پتہ چلتا ہے اس کے دوڑنے کا، نہ پتہ چلتا ہے اس کی رفتار کا۔ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو ٹھہراؤ کی جگہ بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو پنگوڑا نہیں بنایا؟ ادھر پنگوڑا میں اشارہ کر دیا، ہل بھی رہی ہے، گھوم بھی رہی ہے، دوڑ بھی رہی ہے، اور قرارا میں اشارہ کر دیا کہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وجعل خلالها انہارا، دریا چلا دی۔ وجعل بین البحرین حاجزا، گرم ٹھنڈے پانی کے درمیان، میٹھے نمکین پانی کے درمیان پردہ کھڑا کر دیا جو نظر نہیں آتا۔ بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں پردہ ہے، لاکھ دور پینے لگائیں، اندر جا کے دیکھیں، نظر آتا نہیں، پھر بھی نہیں ملتے، نہ وہ پانی ادھر جائے نہ وہ ادھر آئے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ملنے نہیں پاتے۔ یہ سارا نظام انسان کے لیے دسترخوان پہلے لگایا، انسان کو بعد میں بھیجا۔ زمین میں غلے بھر دیے، وقدر فیہا اقواتہا، اس میں غلے بھر دیے، فی 4 ایام، 2 دن میں بنائی، 2 دن میں غلے بھرے، اور قیامت تک اب یہ استعمال ہوتا رہے گا، یہ نہیں ختم ہوں گے۔ انزلنا الحدید فیہ بأس شدید، لوہا اتار دیا، کتنے اللہ تعالیٰ نے اس سے کام منسلک فرما دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہروں کے جال بچھا دیے، وسخر لکم الانہار، دریاؤں کا نظام بنا دیا پینے کے لیے، کھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اللہ نے درخت لگائے، پھلدار لگائے، مزیدار پھل۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم ایک درخت بھی نہیں بنا سکتے، ایک دانہ نہیں اگا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خالی پھلوں پہ تو انسان کی طبیعت نہیں آ سکتی تھی، دوسرا نظام چلایا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، پھر جانور بنائے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، جانور پیدا کیے، چوپائے پیدا کیے۔ مِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، کوئی پیٹ پہ رینگ رہا۔ مِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، کوئی 2 پاؤں پہ چل رہا۔ مِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى 4، کوئی 4 پہ چل رہا۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، تیرا اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے۔ جانور پیدا کیے، کیوں پیدا کیے؟ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، ان کی کھالوں کی جیکٹیں بنا کر گرمائش حاصل کرتے ہو، ان کی خرید و فروخت سے اپنا کاروبار چلاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے اس میں خوبصورتی بھی ہے، زینت بھی ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب یہ چرنے چلتے ہیں اور چر کے واپس آتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، إِلَى بَلَدٍ، ایسے شہروں کی طرف، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، تم نہیں جا سکتے، إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ، بڑی مصیبت کے بعد یہ اپنے کندھے پہ لاد کے پہاڑوں کی چوٹیوں تک چلے جاتے ہیں، دروں میں سے گزرتے ہیں، گھاٹیوں میں سے گزرتے ہیں، نشیب و فراز میں سے چلتے ہیں، جہاں سڑک نہیں جاتی وہاں اللہ کی سواریاں پہنچ رہی۔ اور والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، پھر گھوڑے بنائے، خچر بنائے، سواری کے لیے بھی، خوبصورتی کے لیے بھی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آئندہ ایسی چیزیں بناؤں گا جن کا تمہیں پتہ نہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کیا بنائے گا؟ موٹریں بنائے گا، جہاز بنائے گا، گاڑیاں بنائے گا، ریل بنائے گا، بسیں چلیں گی۔ یہ ان سے فرمایا جا رہا آئندہ ایسی سواریوں کو وجود ملے گا جو تمہارے علم میں نہیں۔ اب یہ سارا نظام تو اللہ نے پہلے تیار کیا، پانی، پھر ہوا کا غلاف چڑھایا، ہوا ہم نے نہیں بنائی، زمین ہم نے نہیں بچھائی، دانا ہم نہیں پھاڑتے، پانی ہم نہیں بہاتے، میٹھے اور کڑوے پانی کو ہم جدا نہیں کرتے، پردہ ہم نے درمیان میں نہیں لٹکایا، اندر زمین کی رگوں میں سے غذا کو کھینچ کر دانے تک پہنچانا، اس کا پھٹنا پھولنا، کونپل کا اوپر جانا، جڑ کا نیچے جانا، جڑ کی جڑ تک، پھر غذا کا پہنچنا، پانی کا پہنچنا، جو اس کے مفید غذا نہ ہو پودے کے وہ پیچھے چلی جائے، جو مفید غذا ہے وہ مساموں سے اندر چلی جائے، پھر اندر جا کر وہ مساوی تقسیم ہو، تنے کے ذریعے سے شاخوں کا نکلنا، پھر اس پر ڈالیوں کا آنا، پھر اس پر
کلیوں کا نکلنا، خوشوں کا بننا، خوشوں کے ساتھ پھل کا لٹکنا، پھر اس میں ذائقے پیدا ہونا، خوشبو پیدا ہونا، رنگ پیدا ہونا، یہ سارا نظام اللہ نے خود بنایا، ہم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں بنایا۔ وما عملت ایدیکم، تم نے کیا بنایا؟ تو اس سارے نظام میں میرے بھائیو اللہ نے پہلے بنا دیا، بھائی بندے کو ضرورت ہے یہ ساری چیزیں پہلے تیار کر دی ہیں۔ پہاڑوں سے بہت کچھ نکلتا ہے، پہاڑ لگا دیے، والجبال ارساها، پانی پینے کو ہے لہذا میٹھا بھی بنا دیا، ٹھنڈا بھی بنا دیا، گرم بھی بنا دیا، کھاری بھی بنا دیا، ہر قسم کے پانی چلا دیے۔ پھر زمینی جانوروں کا گوشت کھاتے کھاتے طبیعت وہ مچل جائے اور طبیعت اکتا جائے تو اللہ نے سمندر میں مچھلیوں کو پیدا فرمایا، جن کے ذائقے الگ کر دیے، جن کا گوشت مختلف بنا دیا، کہا چلو بھائی وہ بھی کھاؤ۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، وہاں کا گوشت نکالو وہ بھی کھاؤ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيًا، موتی نکال کے زیور بناؤ۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، ساری دنیا میں اپنی تجارت چلاؤ۔ سمندر نہ ہوتے تو تجارت دنیا کی ہو ہی نہیں سکتی تھی، یہ ٹرالے چلیں ساری سڑکیں ٹوٹ گئیں، بحری جہاز کتنے بڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ٹرالے زمین پہ چلتے تو ہم کہاں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر بنائے اور ساری دنیا کی تجارت کو سمندر کے ذریعے سے جوڑ دیا۔ تجارت آج نہیں، جب سے دنیا وجود میں آئی ہے سمندر تجارت کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ سمندر ہمارا سٹور ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ سورج کی کرنوں کے ذریعے سے پانی کو اڑاتا ہے، اس کو بھاپ بناتا ہے، اس کو بخار بناتا ہے، ان بخارات کو ہوا اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اوپر لے جاتی ہے، اوپر اللہ کا نظام اس کو ٹھنڈا کرتا ہے، پھر اسے بادل میں بدلتا ہے، پھر اللہ ان بادلوں کو جوڑتا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، تیرا رب ہے جو بادلوں کو جوڑتا ہے، ثم یؤلف بینہ، ان کو ساتھ ملاتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، اوپر نیچے پہاڑوں کی طرح ان کی شکلیں بناتا ہے، پھر ان کو لے کے چلتا ہے، ہانکتا ہے، پھر اللہ پاک جہاں ارادہ فرماتا ہے یصیب بہ من یشاء، یہاں برسا دو، یصرفہ عن من یشاء، یہاں سے ہٹا دو۔ وہ بادل زمین پر برستا ہے، سمندر پہ دوبارہ جاتا ہے، پہاڑوں پہ جاتا ہے، جنگلوں پہ جاتا ہے، اللہ کا اپنا نظام ہے۔ ایک ہی پانی ہے، اس کو سانپ کو بھی پلایا جا رہا، بچھو کو پلایا جا رہا، ہرن کو پلایا جا رہا، سانپ نے پیا تو زہر بن گیا، ہرن نے پیا تو مشک بن گیا، صدف نے پیا تو موتی بن گیا، درخت نے پیا تو پھل بن گیا، انسان نے پیا تو زندگی کا سامان بن گیا۔ ایک پانی سے سارے نظام چلاتا ہے۔ پھر وہاں سے پانی کو بہاتا ہے، وہاں پہاڑوں پہ برف بن کے گرتا ہے، برف کو جما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ٹینکیاں ہیں، گلیشیئر اللہ تعالیٰ نے بطور ٹینک کے پانی کے ٹینک بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے آگے ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، پہاڑی درے، پہاڑی نالے، سورج کے ذریعے سے ان کو تھوڑا تھوڑا پگھلاتا ہے۔ ایک گلیشیئر اگر پورا پگھل جائے، یہ ہمارے گلگت کی طرف کے، تو سارا پاکستان بہ کر بحیرہ عرب میں جا گرے گا۔ کیا لاہور، کیا کراچی، کیا سندھ، کیا پنجاب، کیا بلوچستان، سارا بہہ کے سمندر میں جا گرے گا۔ اللہ سورج کی کرنوں کو امر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک تدبیر ہے، تقدیر ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہم اتار دیتے ہیں۔ پھر اس پانی کو وہاں سے دوبارہ چلاتا ہے۔ سبحان اللہ، دنیا میں جتنی پانی کی مقدار ہے نا، اس سے 1 تولہ پانی کم نہیں ہوتا۔ جب سے یہ پانی بنا ہے اتنا ہی ہے جتنا تھا۔ اور پانی کی اللہ پاک نے پانی کے اندر انسانی زندگی کو چھپایا ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز زندہ کو پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ پانی کو زمین پر برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کچھ نہیں کیا۔ ایک ہوا کا غلاف ہے جو پانی کے اوپر اللہ نے چڑھایا ہوا ہے، زمین کے اوپر چڑھایا ہوا ہے۔ 500 میل کا غلاف ہے جس نے چاروں طرف سے زمین کو لپیٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم بھی زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں، پانی بھی کھڑا ہوا ہے۔ ہر انسان کے سر کے اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے، اندر 280 من کے دفاع کے لیے قوت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کو اٹھا دے تو ہم بھی اڑ جائیں گے، پانی بھی اڑ جائے گا، دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہم بھی ہوا میں بکھر جائیں گے، پانی بھی ہوا میں اڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کے چلانے میں ہم سے کوئی مدد نہیں بلکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام پہلے سے بنا دیا اور پہلے سے اس کو ترتیب دے دیا۔ پھر وہ سمندر، دریا کا پانی سمندر کی طرف چلتا ہے تو زمین کی رگوں میں سے نمک کو کھینچ کر سفر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دریاؤں کے ذریعے سے سمندر کے پانی کو کڑوا رکھتا ہے۔ سمندر کا پانی اگر میٹھا ہوتا تو بدبودار ہو جاتا ہے، بدبودار ہوتا تو دنیا میں رہنا مشکل ہو جاتا۔
ایک چھوٹا سا تالاب ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے، گاؤں میں، بستی میں، محلے میں، اس کا پانی جب بدبو چھوڑتا ہے تو سارے محلے والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ 7 سمندر کا پانی اگر بدبو چھوڑتا تو دنیا میں رہتا کون، زندگی کیسے گزرتی؟ اللہ نے اس کے اندر نمک اتنا ڈال دیا کہ وہ بدبو چھوڑ سکتا ہی نہیں، وہ خود ہی اینٹی سیپٹک اللہ نے اس کو بنا دیا۔ اب یہ نمک ہمیں ڈالنا پڑتا، ڈالو نمک بھائی، تو ہم تو نمک ہی ٹوتے ٹوتے مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، دریاؤں کا پانی زمین کی رگوں میں سے نمک کو کھینچ کھینچ کے سمندر کی طرف بڑھتا ہے، سارے دریا اوپر سے نیچے کو چلتے ہیں، زمین کی رگوں سے نمک کو کھینچ کھینچ کر سمندر میں ڈالتے رہتے ہیں۔ ہمارا کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور وہ نمک اس میں گرتا رہتا ہے، پھر اللہ اس کو فلٹر کرتا ہے، ہوا میں اڑاتا ہے، پھر پانی بناتا ہے، پھر میٹھا کرتا ہے، پھر زمین پہ برساتا ہے، پہاڑوں پہ برساتا ہے، جس سے زمین کی رگوں میں بھی پانی باقی رہتا ہے۔ اگر اللہ بارشیں روک دے تو ساری زمین کا پانی بھی خشک ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 طرح اس کو ذکر فرمایا ہے، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، پانی تم برساتے ہو یا میں برساتا ہوں۔ اور دوسری جگہ کہا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر میں تمہارے پانی زمین والے پانی کو ویسے ختم کر دوں، دھسا دوں، پانی نکلنے نہ دوں، فمن یأتیکم بماء معین، تو میرے علاوہ تمہیں پانی پلائے گا کون، پانی لائے گا کون؟ آج کی دنیا کی گمراہی یہ ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں تو کھاتے ہیں، نہیں کریں گے تو بھوکے مریں گے، نہیں کریں گے تو کہاں سے کھائیں گے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں بیٹا کچھ پڑھو گے، کچھ کرو گے تو تیرا مستقبل بنے گا، اگر تم پڑھے نہیں، کچھ کیا نہیں، کوئی پیسہ نہ اکٹھا کیا تو تیرا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ یہی ذہن ایک غیر مسلم بھی اپنے بچوں کا بناتا ہے، یہی ذہن ہم بھی اپنے بچوں کا بناتے ہیں کہ ہمارا ذہن ہمارے ماں باپ نے یہی بنایا، ان کے ماں باپ نے یہی بنایا۔ ایک عرصہ دراز سے ایک غلط ٹرائنگل بن گئی ہے کہ بیٹا جتنا تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں پیسے سے، اور پیسہ ملتا ہے محنت سے، جتنا کماؤ گے اتنا پاؤ گے، جتنا پاؤ گے اتنی ضرورتیں حل ہو جائیں گی، اتنے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ ایک تکون بنی ہے جو غلط بنی ہے کہ مسئلے حل ہوتے ہیں پیسے سے، مسئلے حل ہوتے ہیں چیزوں سے، مسائل کا حل ہے پیسے سے، پیسہ ملتا ہے محنت سے، ایک تکون بنی ہوئی ہے۔ ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں پیسے سے، پیسہ ملتا ہے محنت سے، ایک تکون ہم نے بنائی ہوئی۔ اس کے مقابلے میں اللہ اپنے علم سے بتاتا ہے، انبیاء اللہ کے سچے علم کی خبر دیتے ہیں کہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اللہ سے، مسئلے حل ہوتے ہیں اللہ سے، کام بناتا ہے اللہ، ضرورتیں پوری کرتا ہے اللہ، مسائل حل کرتا ہے اللہ، کام بناتا ہے اللہ، اور اللہ ملتا ہے نبی کی زندگی سے، یا اللہ ملتا ہے دین سے۔ اب ایک تکون نہیں ہم بنا رہے ہیں، نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن ہم درمیان میں اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم نے ایک اور تکون بنا لی جو ہمیں یہود نے دی، ہمیں عیسائیوں نے دی، ہمیں غیر مسلم نے دی، یوں کہہ لی سارے باطل نے مل کر جو ان کا ذہن تھا وہ ہمارا ذہن بنا دیا۔ جتنے تمہارے وسائل بڑھتے جائیں گے اتنے تمہارے مسائل حل ہوتے جائیں گے، جتنا تمہارا ملک معیشت میں مستحکم ہوگا اتنے تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ ساری دنیا میں پھریں، جہاں جہاں معیشت مستحکم ہے اور وہاں خود جا کے دیکھ کر آئیں کہ کیا وہاں مسائل حل ہو چکے ہیں اور وہ اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں چین نصیب ہے، انہیں سکھ نصیب ہے۔ ہمارے دوست امیر خان ابھی ہماری جماعت کے امیر بھی ہیں، ان کا آسٹریا کا جو تھا سفیر ان کا دوست بن گیا، وہ ان کو شکار کے لیے لے گئے ڈیرہ غازی خان اپنی زمینوں پر۔ تو اس نے جب ڈیرہ غازی خان کا حال دیکھا کہنے لگا اوہو یہ لوگ کیسے زندہ رہتے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، یہ کتنی مشکل میں ہے، کتنی پریشانیوں میں ہے۔ تو میر خان ان سے کہنے لگے واقعی یہ تو بڑا برا حال ہے ہمارا، لیکن یہاں خودکشی کوئی نہیں کرتا، تمہارے آسٹریا میں تو بڑی دولت ہے، بڑا چین ہے، بڑا سکھ ہے، لیکن پورے یورپ میں سب سے زیادہ خودکشی آسٹریا میں ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو خاموش ہو گیا، سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا اصل میں ہم پریشان لوگ ہیں، ہمیں سکون حاصل نہیں، ہمیں چین حاصل نہیں۔ تو آپ ان لوگوں سے ملیں جن کے پاس سب کچھ ہے دنیا کے اعتبار سے، ان سے پوچھیں کہ کیا ان کے مسئلے حل ہو گئے۔ میرے بھائیوں یہ ایک اندھیر ہے، اندھیری غار ہے، تاریک غار ہے، ظلمتیں ہیں، جو جتنا اس میں بڑھتا جائے گا اندھیرے اس کے بڑھتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا، ہم اپنے علم سے نہ مقصد متعین کر سکتے ہیں، نہ زندگی کی راہ متعین کر سکتے ہیں، نہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنی ابتدا کو جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے علم سے بتایا
کہ تمہارے مسائل میں حل کرتا ہوں، تمہاری ضرورتیں میں پوری کرتا ہوں، تمہارے کام میں بناتا ہوں، زندگی تمہیں اللہ دیتا ہے، موت تمہیں اللہ دیتا ہے، کام تمہارے اللہ بناتا ہے، عزت تمہیں اللہ دیتا ہے، ذلت تمہیں اللہ کی طرف سے آتی ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کشادگی اللہ دیتا ہے، ترزق من تشاء بغیر حساب، تنگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، محبتیں اللہ پیدا کرتا ہے، سيجعل لهم الرحمن ودا، نفرتیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، القى بینہم العداوۃ والبغضاء، حکومت اللہ دیتا ہے، الیکشن سے نہیں آتی، تؤتی الملک من تشاء، کرسی اللہ واپس لیتا ہے، وہ بغاوت سے نہیں واپس ہوتی، وہ اللہ کے ارادے سے واپس ہوتی ہے، تنزع الملک ممن تشاء، زندگی اللہ کے ارادے کا نام ہے، دوائی سے زندگی نہیں بچتی، دوائی سے زندگی نہیں بچتی، زندگی اللہ کے ارادے سے بچتی ہے، یحیی و یمیت، امات و احیا، مارنے والا اللہ تعالیٰ اور جلانے والا اللہ تعالیٰ، خوشیاں کہتے ہیں بھائی پیسے سے خوشیاں بھی خرید لو، تو پاگل پن کی بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اضحک و ابکا، تمہارا رب ہے جس کو چاہے ہنسا دے، جس کو چاہے رلا دے، جس کے من کو خوشیوں سے بھر دے، جس کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے، جس کے اندر غموں کے کانٹے بو دے، جس کی زندگی کو تاریک کر دے، ویران کر دے، پھر وہ فقیر ہو کے بھی پریشان ہوگا، مالدار بادشاہ ہو کے بھی پریشان ہوگا۔ اضحک و ابکا، ہنسانے والا اللہ، رلانے والا اللہ، امات و احیا، مارنے والا اللہ اور جلانے والا اللہ، اغنا و اقنا، رزق دینے والا اللہ، رزق کو بند کرنے والا اللہ، زمین آسمان کے نظام کو اپنے صحیح مدار پر چلانے والا اللہ، یدبر الامر من السماء الى الارض، سمندروں پر اپنے حکم کو چلانے والا اللہ، فی البحر سبیلہ، زمین پر سلطنت کو قائم کرنے والا اللہ، فی الارض سلطانہ، آسمانوں کی سلطنت پر حاوی ہے تو اللہ، اور وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرا ہوا ہے، اور فی السماء عرشہ، عرشوں پر اس کی آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو بچھایا ہوا ہے، بحر ہو یا بر ہو، خلا ہو فضا ہو، انسان ہو جنات ہو، چیونٹیاں ہو، پتنگے ہو، فرشتے ہو، کائنات کا ذرہ ہو یا ایٹم یا ہمالیہ پہاڑ ہو، اور وہ ایک تلوار ہو یا ایٹم بم ہو، میرے بھائیو سب اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ الارض جمیعا قبضتہ، زمین مٹھی میں، والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں، یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو گرنے سے روکے تو اللہ تعالیٰ، یغش اللیل، آگے آگے دن اور پیچھے پیچھے رات، یولج اللیل، رات کو لمبا کر دیا، یولج النہار، دن کو لمبا کر دیا، اور چاہے تو رات کو کھڑا ہی کر دے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر میں رات کو کہہ دوں کھڑی ہو جا تو ڈھل نہیں، سورج نکل نہیں، رات ڈھل نہیں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کون ہے تمہارے لیے سورج نکالنے والا؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، میں دن کو کھڑا کر دوں، رات کو آنے نہ دوں، دن کو جانے نہ دوں، کھڑا ہو جا، تو نے نہیں واپس جانا، یہیں کھڑا ہو جا، تپ جا اور ان کو تپا دے، جلا دے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، اللہ کے علاوہ کون ہے جو کر رات لائے؟ تو کیا ہوا، کون لاتا ہے؟ کمر رحمت ہی، میری رحمت ہے، جعل لکم اللیل، رات بنائی، والنہار، دن بنایا، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اور رزق تلاش کرو، دن میں اپنی روزی تلاش کرو، رات کو آرام کرو۔ سارے نظام پر تو اللہ کا قبضہ ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، زمین ہم نے پنگھوڑا بنائی، والجبال اوتادا، پہاڑوں کے کیل بنائے، وخلقناکم ازواجا، تمہیں مرد عورت بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، رات کو پردے کی چیز بنایا، وجعلنا النہار معاشا، دن کو کام کی چیز بنایا، بنینا فوقکم سبعا شدادا، اوپر 7 آسمان بنائے، وجعلنا فیہا سراجا وحاجا، اس میں چمکنے والا دہتا ہوا سورج بنایا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور پھر بادلوں سے بارش برسائی، پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، اس میں پھل پھول غلے نکالے۔ اس سارے نظام پر ایک تنہ تنہا احد صمد قادر لا الہ الا ہو کی حکومت ہے۔ اس کی سلطنت کو مان لینا اور اپنی محنت سے ذہن ہٹا لینا، اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ میری محنت سے کام نہیں بنتے، اللہ کے چاہنے سے کام بنتے ہیں، پیسے سے کام نہیں بنتے، اللہ کے چاہنے سے کام بنتے ہیں، حکومتوں سے عزت نہیں ملتی، اللہ کے چاہنے سے عزت ملتی ہے، اور پیسے سے عزت نہیں ملتی، اللہ کے چاہنے سے عزت ملتی ہے، اور پیسوں سے الفت نہیں آتی، اللہ کے ارادے سے محبت آتی ہے،
اور فقر سے نفرتیں نہیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ کے ارادے سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ دواؤں سے صحت نہیں آتی، اللہ کے ارادے سے صحت آتی ہے۔ زمین آسمان کا خلا دواؤں سے بھر جائے، اس سے صحت کا تعلق نہیں، اللہ کے ارادے کے ساتھ ہے صحت کا تعلق۔ زمین آسمان کا خلا اسلحہ سے بھر جائے، ہتھیاروں سے بھر جائے، اس کے ساتھ حفاظت کا تعلق نہیں، اللہ کے ارادے کے ساتھ ہے حفاظت کا تعلق۔ ساری فوج، ساری پولیس، سارا اسلحہ فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں بیٹھے مزے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے انہو قاتلی، یہ بھی نہیں کہ فرعون کو پتہ نہیں تھا، کہتا تھا یہی ہے میرا مارنے والا، یہی ہے مارنے والا، پھر بھی نہیں مار سکا۔ 30 برس موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے، نہیں مار سکا۔ تو یہ اللہ کی حفاظت تھی، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تیرے اوپر اپنی محبت ڈال دی۔ وہ محبت ایسی ڈالی جو دیکھتا تھا محبت کرنے لگ جاتا تھا، جو دیکھتا تھا اس کا دل کھنچ جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام تھا، حفاظت کا چلا۔ میرے بھائیو، ہم اپنے کلمے کو دھندلا کر چکے ہیں، اس کے نقش مٹنے والے ہیں، مٹے تو نہیں مٹنے والے ہیں۔ وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں، ایمان کے نورانی سیل، ایمان کی روشنی اتنی کمزور ہے کہ ہمیں جھوٹ میں ہلاکت نظر نہیں آتی، سچ میں نجات نظر نہیں آتی، سود میں اللہ کا اعلان جنگ نظر نہیں آتا، حلال میں مسئلے حل ہوتے نظر نہیں آتے۔ یہ ہمارے اندر کی روشنی کمزور ہو گئی ہے۔ تو جب آدمی اندھیرے میں چل رہا ہو، اس سے کیا خبر کہ وہ سیدھے راستے پر ہے یا الٹے راستے پر ہے؟ آنکھ کی روشنی سے ایمان کے، یا آنکھ کی روشنی سے آدمی اعمال کو نہیں پرکھ سکتا۔ اندر کی روشنی ہوتی ہے تو آدمی کو سچائی میں نجات نظر آتی ہے، جھوٹ میں ہلاکت نظر آتی ہے، سود میں ہلاکت نظر آتی ہے، حلال میں نجات نظر آتی ہے، پاک دامنی میں عزت نظر آتی ہے، اللہ کی ماننے میں عزت نظر آتی ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ لمیتۃ فی طاعۃ اللہ خیر من حیاۃ فی معصیۃ الخالق، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، فرما برداری کی موت نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے۔ لیکن ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا، اندر کی آنکھ کمزور ہو گئی ہے، بہت ہی زیادہ کمزور ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات بتائی ہے، سمجھائی ہے کہ بھائی اپنی زندگی کا مقصد پہچانو۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرو، نہ کمائی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ گھر، نہ در، نہ حکومت، نہ سیاست، نہ عدالت۔ ہمارا کام اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا کیا مطلب کہ بھئی ان کاموں کو چھوڑ دینا ہے؟ نہیں، ان کاموں میں اللہ نے غلط بھی ملایا ہے، صحیح بھی ملایا ہے، ناجائز تجارت بھی ہے، جائز تجارت بھی ہے، غلط زراعت بھی ہے، صحیح زراعت بھی ہے، حلال کمانا بھی ہے، حرام کمانا بھی ہے۔ اور اللہ کا امتحان یہ ہے کہ بھئی غلط کو چھوڑو میرے لیے، سچائی پہ آؤ میرے لیے، جھوٹ کو چھوڑو، غلط کو چھوڑو، حرام کو چھوڑو، ناجائز کو چھوڑو، جو چاہتا ہوں وہ کرتے جاؤ، جس سے روکوں رک جاؤ، جو کہوں وہ کر لو۔ ہمارا کرنا بھی اللہ کے لیے، روکنا بھی اللہ کے لیے۔ نہ ہمارا کمانا اصل ہے، نہ ہمارا چھوڑنا اصل ہے۔ اللہ فرما دے چھوڑ دو تو چھوڑنے میں کام بنیں گے، اللہ فرمایا کرو تو کرنے سے کام بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جمعے کی اذان ہے تو کاروبار چھوڑ دو، اب کاروبار کرنے سے کام نہیں بنے گا، اب کاروبار چھوڑنے سے کام بنے گا۔ اور جب جمعے کی نماز ہوگی تو جاؤ بھائی تلاش کر لو، اب جانے سے کام بنے گا۔ ہمارا کام تو ماننا ہے۔ ساری دنیا میں کہا نماز کی پابندی کرو، نماز کو اہتمام سے پڑھو، نماز کو اپنے وقت پر پڑھو۔ عرفات میں پہنچ گئے تو کہا نہیں، دو نمازیں اکٹھی پڑھو، ظہر عصر کو ملا کے پڑھو، اور پھر چلے عرفات کو۔ کہا مغرب میں پہنچ گئے، کہا نہیں مغرب قضا کرو۔ کیوں؟ کہا میرا امر ہے قضا کرو، عشاء کے وقت داخل ہونے کے بعد مغرب پڑھو، ایک اذان کے ساتھ پڑھو۔ اب اللہ تو کہے تو ہم نے کرنے کو تیار۔ اب اگر وہ آدمی مغرب کی نماز مزدلفہ میں اپنے وقت پہ پڑھے گا تو نہیں ہوگی، وہ مغرب کا وقت نکال کے مغرب قضا کر کے عشاء کا وقت داخل ہو، پھر مغرب عشاء کو اکٹھا پڑھے۔ مسجد میں آئے تو کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں آؤ تو صاف ستھرے ہو کر آؤ، یہ بادشاہ لباس پہن کر آؤ۔ جب اپنے شاہی دربار میں بلایا تو کہا میلے کچیلے ہو کے آؤ۔ الشاۃ الطفل، سب سے اچھا حاجی کون ہے؟ ای الحاج افضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب سے افضل حاجی کون ہے؟ فرمایا الشاۃ الطفل، سب سے اچھا حاجی وہ ہے جو میلا کچیلا ہو، سر میں جوئیں پڑی ہوئی ہوں، یہ سب سے اچھا حاجی ہے۔ اے بھائی ادھر مسجد میں آئے تو کہا صاف ہو کے آؤ۔ جو سب سے بڑا دربار ہے عرفات، اللہ کا دربار خصوصی ہے عرفات، خصوصی دربار ہے۔ کہ جب اس میں آؤ تو کہا کفن پہن کے آؤ، اور سلا ہوا کپڑا نہ پہنو، سر سے ٹوپی اتار دو۔ ویسے ننگے سر پھرنے سے منع فرمایا، اور جب میدان عرفات میں بلایا تو ٹوپی اتار دو، پگڑی اتار دو۔ اور ویسے آپ نے فرمایا خوشبو میری پسندیدہ چیز،
مسجد میں آؤ خوشبو لگا کے آؤ، اور جب گئے عرفات میں تو کہا خوشبو کے نزدیک نہ جاؤ، تیل کے نزدیک نہ جاؤ۔ بھائی ہمارا کام تو ماننا ہے، اللہ کہے کرو تو کرنے لگ جائیں گے، کہے چھوڑ دو تو چھوڑ دیں گے، لیکن ہمارا جو کنٹرول ہے وہ اس وقت یہ نہیں، ہماری حرکت یا ہمارا سکون یعنی ہمارا آگے بڑھنا، ہمارا پیچھے ہٹنا، وہ اللہ کے امر کے ساتھ نہیں۔ جب جی چاہتا ہے آگے بڑھ جاتے ہیں، جب جی چاہتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کرنے کو نفس نے کہا تو کر لیا، چاہے حلال ہے چاہے حرام ہے، چاہے حکم ہے چاہے نافرمانی ہے۔ جب روکنے کو کہا نفس نے تو چھوڑ دیا، چاہے اللہ کا امر ہے چاہے کچھ ہے۔ تو ہماری جو حرکت و سکون کی بنیاد ہے یا آگے اور پیچھے ہٹنے کی جو بنیاد ہے وہ اللہ نہیں رہا، وہ خواہشات بن گئی ہیں، پیسہ بن گیا ہے، تجارت بن گئی ہے، زراعت بن گئی ہے، بیوی بچے بن گئے۔ میرے بھائیوں، کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا اٹھنا اللہ کے لیے، بیٹھنا اللہ کے لیے، سونا اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ ان سے کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا سب کچھ، میرا جینا، میرا مرنا میرے رب کے لیے ہے۔ یہ ہمارے پاس سرمایہ نہیں رہا، یہ سرمایہ ہم گم کر بیٹھے ہیں، اور اس کے گم کرنے کو اور اس کے ڈھونڈنے کو اپنا مسئلہ نہیں بنایا کہ میرا سرمایہ گم ہو گیا، میری متاع گم ہو گئی، وہ میں تلاش کروں۔ پیسے میں کمی آنے لگے تو سارے پریشان، اور تجارتیں ٹھپ ہونے لگی سارے پریشان، اور ہمارا پیسہ نیچے جا رہا ہے سارے پریشان۔ یہ بھی کوئی پریشانی کی بات ہے؟ آپ خود سوچیں، جس رب نے رزق لکھا ہے تو مہنگے ہونے کی وجہ سے اللہ کا رزق بند ہو جائے گا؟ ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مہنگائی ہو جائے تو بھی اللہ رازق، ارزانی ہو تو بھی اللہ رازق، دینے کا کام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ حکومت کے ہاتھ میں ہے، نہ سستے زمانے کے ساتھ نہ مہنگے زمانے کے ساتھ۔ اللہ نے میرے لیے لکھا ہے تو مہنگا زمانہ ہے تو بھی دے گا، نہیں لکھا تو سستے زمانے میں بھی نہیں دے گا، تو ہمارے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہمیں تو اطمینان ہے کہ رزق اللہ نے لکھا ہے، رفعت الاقلام، لکھا اور قلم اٹھا لیا، وجفت الصحف، اور لکھا خشک ہو گیا، اب وہ بدل نہیں سکتا۔ مہنگائی آ گئی، یہ بھی کوئی رونے کی بات ہے؟ رونے کی بات جو یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ پاک سے ہٹ چکا ہے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ختم ہو گئی، ہمارے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم ہو گئی، عقیدت ختم ہو گئی، اطاعت ختم ہو گئی۔ رونے کی بات تو یہ ہے، یہ رونے کی بات نہیں ہے کہ مہنگائی آ گئی اور چیزیں نہیں ملتی، نہیں۔ میں یوں کہا کرتا ہوں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ ہاں تو بڑا آسان مسئلہ تھا معیشت کا، مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ، مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو روزہ رکھ لیا۔ ہمارے اوپر یہ حال نہیں آئے گا، یعنی ہم وہ نہیں ہیں، اللہ کو پتہ ہے بازاری لوگ ہیں، بازاریوں کو کوئی نہیں آزماتا، وہ مقرب لوگ سے مقربین پہ بھوک آتی ہے، ہر ایک نہیں آتی۔ لوگ تو اس سے تانا سمجھتے ہیں نا کہ بھائی بچوں کو بھوکا چھوڑ کے تبلیغ میں چلے گئے، لوگ اسے تانا سمجھتے ہیں، یہ تانا نہیں ہے، یہ بڑی عزت کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے مشابت ہوگی۔ اول تو دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ایسا تبلیغ والا جس کے گھر میں تبلیغ کی وجہ سے فاقہ ہے، کوئی چند ہیں جن کی برکت سے یہ سارا تبلیغ کا کام چل رہا ہے، وہ نہ ہوتے تو یہ سارا کام ٹھپ ہو جاتا۔ اس سارے کام کی بنیاد میں وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی پوچھتا نہیں، جنہیں کوئی جانتا نہیں، جنہیں کوئی سلام نہیں کرتا، جنہیں کوئی قریب نہیں بٹھاتا، آ جائیں تو کوئی پوچھتا نہیں، چلے جائیں تو ان کی کوئی کمی نہیں محسوس کرتا، دروازوں پہ آئیں تو اندر سے کہہ دیا جائے بات، اندر کوئی نہیں بیٹھے ہوئے، دروازے نہ کھولے جائیں، وہ کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں، حضور کی محبت میں، گھر چھوڑ کر در چھوڑ کر، اپنی مشقتیں سہتے ہوئے، ضرورتوں پر چھریاں پھیرتے ہوئے، جذبات کو قربان کرتے ہوئے مرتے ہیں تو اپنی ضرورتوں کو بھی قبر میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ دین کا کام ان کی برکت سے چلتا ہے، غریب لوگوں کی برکت سے دین ہمیشہ پھلتا ہے پھولتا ہے۔ مالدار جب بھی آتے ہیں تو ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ غریب لوگ دین کے بنیاد ہیں، غریب لوگوں سے دین چلتا ہے، غریب لوگوں سے دین پھیلتا ہے، غریب لوگوں ہی کے ذریعے سے فضائیں بنتی ہیں۔ مالدار تو میرے بھائیوں اپنی جان بچانے کے لیے آ جائیں تو ان کے لیے عافیت ہے، وہ کوئی دین کا قلعہ نہیں فتح کرنے والے، نہ وہ کوئی چوٹی سر کرنے والے ہیں، وہ تو خود جہنم سے بچ جائیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرب سردار عتبہ بیٹھا ہوا، ابو جہل بیٹھا ہوا، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، یہ سردار بیٹھے ہوئے، ابو جہل، آپ ان کو دعوت دے رہے تھے۔ اتنے میں آگے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا بھی تھے غریب بھی تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ سردار بیٹھے ہیں،
یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، مجھے بھی کچھ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. تو آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور دل میں ناگواری پیدا ہوئی کہ ایسے وقت میں کیوں آیا، یہ غریب لوگوں سے پہلے ہی نفرت کرتے ہیں اور یہ آ گیا ہے تو اب یہ میری بات نہیں سنیں گے اور ممکن ہے یہ نہ ہو تو میری بات سن لیں. یہ آپ کے دل میں خیال آیا، زبان سے اظہار نہیں فرمایا، دل میں خیال آیا کہ یہ نہ آتا تو اچھا تھا، اس وقت میں کیوں آ گیا، میں تو سرداروں سے بات کر رہا تھا، شاید کوئی مسلمان ہو جاتا ہے ان میں. ادھر خیال آیا، ماتھے پہ تھوڑی سی ناگواری کی تیوری پڑی، ادھر سے جبریل علیہ السلام اترا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة بأيدي سفرة كرام بررة. یہ کلام اترا. اچھا آپ کے ماتھے پہ بل پڑ گیا، بس آپ نے منہ پھیر لیا. تنبیہ آئی، عتاب اللہ کی طرف سے اپنے حبیب پر آیا. کس وجہ سے؟ ایک غریب سے منہ پھیرنے کی وجہ سے عتاب آیا. کیوں منہ پھیرا؟ کیوں آپ نے اعراض فرمایا؟ کیوں ماتھے پہ آپ کے بل پڑا؟ کہ غریب آ گیا تھا آپ سے بات پوچھنے، آپ کو پتہ نہیں وہ کس حال میں آ رہا تھا. آپ اندازہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ کو حضرت عبداللہ کا چلنا بھی ایسا پسند آیا کہ چلنے کا انداز بھی قرآن میں ذکر کیا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ جو آپ کی طرف آ رہا تھا دوڑتا ہوا، ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا اور اندر سے ڈرتا ہوا کہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی گستاخی نہ ہو جائے. اندر کے حال کو بھی بتایا، باہر کے حال کو بھی بتایا. میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم ہوں یا غیر ہو، امیر ہو یا غریب، میں یہ بتا ہی رہا تھا کہ ہمارا کام تو نہ لگنا ہے نہ چھوڑنا. اللہ کہ لگو تو لگ جائیں گے، کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دیں گے. کیونکہ ہماری بنیاد یہ نہیں کہ پیسہ آئے گا تو کام بنیں گے. ہماری بنیاد یہ ہے کہ اللہ راضی ہوگا تو کام بنیں گے. اللہ کام بنانے کے لیے پیسے کا محتاج نہیں، چیزوں کا محتاج نہیں. اب چاہے تو پیسے سے ہی بنا دے، چاہے بغیر پیسے کے بنا دے، چاہے روٹی سے پیٹ بھر دے، چاہے بغیر روٹی کے پیٹ بھر دے، چاہے وہ پانی سے پیاس دور کرے چاہے ویسے دور کر دے، اور چاہے وہ دوائی سے شفا دے چاہے بغیر دوائی کے شفا دے، چاہے کمزوروں کو عزت دے دے، طاقتور بنا دے، اور چاہے طاقتوروں کو کمزور بنا دے. ہماری بنیاد اس وقت ٹوٹ چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، دراریں پڑ چکی ہیں. ہم زبان سے کہنے والے ہیں اللہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن اندر کی دل کی پکار یہ ہے کہ پیسہ آئے گا تو کام بنے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو چولہا کیسے لگے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو سال کے لیے کیسے جائیں گے، پیسہ نہیں ہوگا تو دکان کیسے چلے گی. نماز سے کیا ہوگا بھائی، نماز سے کیا ہو جائے گا، نماز سے کوئی روٹی تھوڑی مل جائے گی، نماز سے کوئی میرا درد تھوڑی دور ہو جائے گا. نہیں بھائی، سب کچھ کرنے والا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، یہ لا الہ الا اللہ. سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ. ساری مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، یہ لا الہ الا اللہ. تمام کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، یہ لا الہ الا اللہ. پیسوں سے عزت نہیں، اللہ عزت دیتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ. چیزوں سے عزت نہیں، اللہ عزت دیتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ. دواؤں سے صحت نہیں، اللہ صحت دیتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ. روٹی سے پیٹ نہیں بھرتا، اللہ پیٹ بھرتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ. پانی سے پیاس نہیں دور ہوتی، اللہ پیاس ہو جاتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ. ہتھیاروں سے حفاظت نہیں، اللہ حفیظ ہے، یہ لا الہ الا اللہ. فوجوں سے مدد نہیں، اللہ نصیر ہے، اللہ ناصر ہے، یہ لا الہ الا اللہ. ملک سے عزت نہیں، اللہ معز ہے، اللہ عزت دیتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ حفیظ ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رقیب ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے، کبریائی میں اکیلا ہے، قدرت میں اکیلا ہے، جبروت میں اکیلا ہے، حیبت میں، جاہ میں، جلال میں، اپنی بادشاہی میں نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے، نہ اس کے کوئی مقابل ہے. الملک لا شریک لہ، الفرد لا ند لہ، الغنی لا ظہیر لہ، العلی لا سمیع لہ. اللہ تعالیٰ اکیلا، اس کا کوئی لا الہ الا هو الحی القیوم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو.
اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہہ رہا ہے میں اکیلا، میرے ساتھ اور کوئی نہیں، میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى ما علمنا منه وما لم نعلم. جیسے اس کی ذات کی کوئی حد نہیں، اس کی صفات کی کوئی حد نہیں، جیسے اس کی صفات کی کوئی حد نہیں، اس کے صفاتی ناموں کی کوئی حد نہیں. میرے بھائیوں، اس اللہ کو اسی ہیبت کے ساتھ، اسی کمال کے ساتھ اپنے دل میں جگہ دینا، اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ اور دل میں ہزاروں بت سجا لیے، کوئی دکان کا، کوئی وزارت کا، کوئی نوکری کا، اور کوئی پیسے کا، اور کوئی ذمہ دارے کا، کوئی تجارت کا. نہ ان سب سے کچھ نہیں ہوتا. ان سب پر اللہ نے لا کو دیکھا نا، لا پہلے آتا ہے، لا الہ. کیا مطلب کہ سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا. کوئی نہیں سجدے کے قابل، کوئی نہیں عبادت کے قابل. صرف لا الہ نہیں ہے، صرف الہ کی نفی نہیں ہے. لا ناصر الا اللہ، لا کافی الا اللہ، لا حفیظ الا اللہ، لا رقیب الا اللہ، لا مجیب الا اللہ، لا حافظ الا اللہ. کوئی نہیں اونچا کرنے والا، نیچا کرنے والا سوائے اللہ کے. لا رافع الا اللہ، کوئی نہیں اونچا کرنے والا سوائے اللہ کے. لا معز الا اللہ، کوئی نہیں عزت دینے والا سوائے اللہ کے. لا مذل الا اللہ، کوئی نہیں ذلیل کرنے والا سوائے اللہ کے. لا رازق الا اللہ، کوئی نہیں رزق دینے والا سوائے اللہ کے. لا شافی الا اللہ، کوئی نہیں شفا دینے والا سوائے اللہ کے. لا حفیظ الا اللہ، کوئی نہیں حفاظت کرنے والا سوائے اللہ کے. لا ناصر الا اللہ، کوئی نہیں غلبہ دینے والا، کوئی نہیں فتح دینے والا، کوئی نہیں مدد کرنے والا سوائے اللہ کے. لا غالب الا اللہ، کوئی نہیں غالب آنے والا سوائے اللہ کے. لا مدبر الا اللہ، کوئی نہیں تدبیر کرنے والا چلانے والا سوائے اللہ کے. میں کماتا ہوں تو کھاتا ہوں، اسی کا نام تو شرک ہے. اور شرک کسے کہتے ہیں؟ نہیں کماؤں گا تو کہاں سے کھاؤں گا، اسی کا نام تو شرک ہے. کہ میرے کمانے سے میرا مسئلہ حل ہوتا ہے. نہیں، میرے رب کے چاہنے سے میرا مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ تو سبب ہے میرا کمانا. دکان سبب، دوائی سبب، تجارت سبب، رزق اور زراعت سبب ہے، حکومت سبب ہے، عدالت سبب ہے، سیاست سبب ہے، اور سارے حفاظتی انتظامات اسباب ہیں. پانی سبب ہے، زمین سبب ہے، آگ سبب ہے، ہوا اسباب میں سے ہے. ان اسباب سے اس وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے پانی کو شرابی کا سامان بن جاتا ہے. اللہ کہتا ہے طغیانی کا سامان بن تو وہ بن جاتا ہے. اللہ آگ کو کہتا ہے پکانے کا سامان بن تو وہ بن جاتی ہے. اللہ کہتا ہے جلانے کا سامان بن تو بجائے چولہوں سے اللہ تعالیٰ بادلوں سے آگ برسا کر سب کو جلاتا ہے. اور قوم شعیب کے بددیانت تاجروں کو جلا کے راکھ کر دیا. اسی زمین پہ ہم گھر بناتے ہیں، اللہ کی اجازت ہے اے زمین ان کے گھروں کو کھڑا رہنے دے. اللہ کہتا نہیں، اب میرے نام فرمان ہو گئے ہیں، تو اندر میں لے جا. زمین کا سینہ پھٹتا ہے، سارے اندر کتنے شہر نمودار ہو رہے ہیں. کہیں کوئی شہر نکل رہا، ریت تلے دبے ہوئے، زمین تلے دبے ہوئے. یہ خود نہیں دبے، ان کو دبایا گیا. یہ خود نہیں مرے، ان کو مارا گیا. یہ خود نہیں ویران ہوئے، انہیں اللہ کے عذاب نے ویران کیا. کہیں بجلیوں کی کڑک، کہیں فرشتوں کی چیخ، کہیں ہوا کی سنسناہٹ، اور کہیں پانیوں کے طوفان، کہیں ہواؤں کے چکر، کہیں زمین کے زلزلے، کہیں بکھرے ہوئے آگ کے شعلے. یہ اللہ کا نظام ہے. میرے بھائیوں، ہم اسباب سے اتنے متاثر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ صرف برکت کے لیے نام زبان پہ رہ گیا ہے، اندر میں کوئی نہیں. رسمی طور پر نماز ہے، رسمی طور پر کلمہ ہے، رسمی طور پر باقی چیزیں ہیں، لیکن دل اللہ کو بولے چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دل کانپ جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جسم تھرا جائے. ایسا کلمہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ یہ کلمہ سیکھو. یہ نہ میں نے سیکھا نہ آپ نے سیکھا. آپ میں سے کسی نے سیکھا ہو تو اس کو مبارک ہو. ہمیں کبھی تک سیکھا نہیں. میرے بھائیوں، اس کلمے کو سیکھنے کی دعوت ہے تبلیغ میں. صرف نماز کی بات نہیں، بنیاد کی بات ہے. جس کا کلمہ ٹھیک اس کی نماز ٹھیک، جس کی نماز ٹھیک اس کے اخلاق ٹھیک، جس کے اخلاق ٹھیک اس کے معاملات ٹھیک، جس کے معاملات ٹھیک اس کی سیاست ٹھیک، جس کی سیاست ٹھیک اس کا عدل ٹھیک، جس کا عدل صحیح اس کی حکومت بھی صحیح. کلمے کو پختہ کریں.
یہ محنت اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں سے کروائی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے کروائی. پھر آپ نے حجۃ الوداع پر مینا میں آ کر یہ امانت ہمارے سپرد فرمائی. الا فلیبلغ الشاہد الغائب، بھائی اب غائبین تک تم جا کے پہنچا دو. یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اپنے آخری حج پر جب عرفات میں یہ آیت اتر گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت اتر گئی تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے میدان مینا میں پہنچ کر پھر آپ نے اعلان فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب بھائی غائبین تک یہ بات پہنچانا میری امت کے سپرد ہے. کیا پہنچانا ہے؟ یہ بتانا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ سے جی لگاؤ، اللہ کے غلام بنو. اللہ کے غلام بننے کا مطلب نہیں کہ کمائی چھوڑ دیں، غلام بننے کا مطلب ہے کہ وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، وہ کمائیں جو اللہ چاہتا ہے. اور اللہ کسی لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ کسی کے لیے کفر نہیں چاہتا. کیا کہیں کیا کریں، میرے مقدر میں ہی حرام لکھا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا. جب کھانا پینا مقدر ہے تو میرے مقدر میں شراب لکھی ہوئی تھی، میرے مقدر میں رشوت لکھی ہوئی تھی، میرے مقدر میں سود لکھا ہوا تھا، میں تو مقدر کا کھاتا ہوں. میرے بھائیو آپ خود ہی غور فرمائیں، کوئی دنیا کا بھی دیانتدار حکمران ہو، دنیا کا بھی عادل حکمران ہو تو کسی چیز کے قانون میں اپنا قانون بنائے اور قانون میں جن چیزوں کو روک دے پھر ان چیزوں کو اپنی عوام کے لیے وہ اجازت نہیں دے گا. رعایا اپنی رعایا، اور رعایا میں سے ہے بادشاہ، ایک ادنا بادشاہ جو عدل والا ہو، جو عدالت والا ہو. وہ کہتے ہیں آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا، پھر دوسروں سے کہ تو کر لے، نہیں کر سکتا. ایک ادنا درجے کا عادل بادشاہ وہ اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے کہا شراب حرام، پھر کہا اس کے مقدر میں لکھ دو. اللہ نے کہا زنا حرام، کہا اس کے مقدر میں لکھ دو. اللہ نے کہا سود حرام، کہا اچھا اس کے مقدر میں لکھ دو. اللہ ہی کر سکتا. اللہ جیسا عادل، اللہ جیسا رحیم، اللہ جیسا کریم، اللہ جیسا حنان، اللہ جیسا منان، اللہ جیسا رحمان، اللہ جیسا رحیم، اللہ جیسا محب، اللہ جیسا محبوب اور اللہ جیسا حبیب. وہ ادھر تو کہے سود حرام، ادھر کا اس کے مقدر میں لکھ دو، ادھر کہے شراب حرام، ادھر کا اس کے مقدر میں شراب لکھ دو. یہ تو ایک ادنا بادشاہ نہیں کر سکتا، اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے، عقل کا فطور ہے، نظر کا دھوکہ ہے، سننے کا دھوکہ ہے. اللہ کہے وہ مذاق ہے، اللہ کہے بھائی ایک دوسرے کا خون بہانا حرام ہے، پھر کہے ٹھیک ہے اس کے مقدر میں قتل لکھ دو کہ اس کو قتل کرے. اور اللہ کی جان مجھے اللہ پاک نے ایک حدیث میں ملا دی، ویسے یقین تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہے سود حرام ہے، پھر مقدر میں لکھ دے کہ مل چونکہ سود کے بغیر چل نہیں سکتی، زیادہ میرے مقدر میں مل لکھی ہوئی تھی، مل سود سے چلنی تھی، میں نے سود لے لیا. میرا اللہ نے مقدر میں لکھا تھا یہ پیسہ رشوت سے آنا تھا، وہ بھی لکھا تھا لہٰذا مجھے مل گیا نا. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، حیات الصحابہ کی جلد 40 میں، اللہ تعالیٰ کسی کا رزق حرام نہیں لکھتا، حلال لکھتا ہے سب کا، لیکن حلال کو اللہ اتارنے میں تھوڑی دیر فرماتا ہے، اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے، کچا کے پکا بہ جائے گا یا جم جائے گا، پہاڑ ہے یا تنکا ہے، کیا ہے اللہ آزماتا ہے. اس کے حلال کو روکتا ہے اور وہ رکا رہتا ہے، وہ صبر کرتا رہتا ہے، وہ پستا رہتا ہے، پھر اللہ اسی میں سے دروازہ کھولتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے. کسی کو کھول دیتا ہے، کسی کا نہیں کھولتا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ حلال کو روکتا ہے. ایک آدمی انتظار کرتا ہے، بڑی دیر ہو گئی، مسئلے سر پہ ہیں، بچے بھی ہیں، گھر بھی ہیں، شادیاں بھی کرنی ہے، گھر بھی بنانا ہے، کاروبار بھی بنانا ہے، دیکھا جائے گا. ادھر سے ہاتھ مارنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے حلال میں سے مٹا کر حرام میں لکھ دو. پھر ادھر ہاتھ مارا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حلال میں سے نکالو حرام میں لکھ دو. پھر ادھر ہاتھ مارا اللہ حلال سے نکالتا ہے حرام میں، وہیں سے حلال سے اٹھا کر حرام میں ڈالتے چلے جاتے ہیں. اللہ نہیں مقدر میں لکھتا، شراب حرام کر کے شراب مقدر میں لکھ دے، اور زنا حرام کر کے زنا مقدر میں لکھ دے، اور سود حرام کر کے سود مقدر میں لکھ دے. یہ تو عقل کے بھی خلاف بات ہے. چھ جائے کہ ایمان کی بات، ایمان تو اس سے بھی اونچی چیز ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، وہ اپنے قانون کے یعنی ادھر سے فیصلے بھی کر دیا، ادھر سے زبردست کر تو زبردستی جان میں بول. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو گھوڑا پکڑایا میں پیشاب کر لوں، حضرت علی نے پیشاب کرنے جو بیٹھے اس نے لگام اتاری اور بھاگ گیا. جب واپس آئے تو وہ بھاگ گیا تھا، لگام کو نہیں تو مسکرانے لگے.
ارشاد فرمایا کہ جلدی کی اس نے حلال کو حرام میں بدل دیا. میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس کو 4 درہم دوں گا اس گھوڑا پکڑنے کی سلسلے میں مزدوری میں. جلد باز نکلا, لگام اتار کے لے گیا. لگام بھی 4 درہم کی بکے گی, اس سے زیادہ نہیں بکے گی. صبر کرتا تو حلال مل جاتا, صبر نہیں کیا تو وہی 4 درہم ہے, پہلے حلال کے ہوتے اب حرام کے ہو گئے. بھائی ہم تو اللہ کی مانیں گے, یہ ہے لا الہ الا اللہ. اور اس میں تنگی آئے صبر, فراخی آئے شکر, حکومت ملے شکر, زوال ملے صبر. ہم یا صبر میں ہیں یا شکر میں ہیں, دونوں سواریاں جنت میں رہ جاتی ہیں. ذلت کا حال ہے صبر, عزت کا حال ہے شکر. حکومت آ جائے شکر, زوال ہو جائے شکر, تنگی آ جائے صبر, اور فراخی آ جائے شکر, بیماری آ جائے صبر, صحت آ جائے شکر. مزیدار حدیث بتاؤں, ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اگر اپنے کسی بندے کو بیمار کر دوں اور اسے صحت نہ دوں, اسی بیماری میں اٹھا لوں, تو قیامت کے دن اس کا حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آئے گی. میں دنیا میں اتنی تنگی دیکھ لی, چلو چھوڑو. استحی ان افتح له دیوانا, ان افتح له کتابا او انشر له دیوانا, ان انصب له میزانا او انشر له دیوانا. مجھے شرم آئے گی کہ اس کا ترازو لگاؤں یا اس کا دیوان کھولوں. چلو چھوڑو چھوڑو, دنیا میں تکلیف اٹھائی, چل جنت. صبر کیا جنت, شکر کیا جنت. ہمارا تو نہ حکومت مقصود ہے, نہ عروج مقصود ہے, نہ زوال مقصود ہے, نہ عزت مقصود ہے, نہ ذلت مقصود ہے, نہ فخر مقصود ہے, نہ غنا مقصود ہے, نہ جوانی مقصود ہے, نہ بڑھاپا مقصود ہے, نہ زندگی مطلوب ہے, نہ موت مطلوب ہے. اللہ مارنے پر آئے تو مرنے کو تیار, زندہ رکھنے پہ آئے تو زندہ رہنے کو تیار, مال دینے پہ آئے تو مال لینے کو تیار, لینے پہ آئے اور فخر دینے پہ آئے تو فخر لینے کو تیار. ہم تو بھائی اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی مان کے چلنے والے ہیں. یہ بنیاد ہماری تقریباً ٹوٹ چکی ہے. اعمال موجود ہیں, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے. اسی سے دھوکہ لگتا ہے کہ اسلام ہے لہذا اسلام نافذ کر دو. بنیاد کے بغیر اٹھائی جائے گی عمارت تو گر جائے گی. 5 سال کے بچے پہ 20 من کا بوجھ ڈالیں گے تو بیچارے کی کمر ہی ٹوٹ جائے گی. 40 سال کا نافرمان ایک دن میں جنید بربادی کیسے بنے گا؟ اسلام اندر سے اٹھتا ہے, باہر سے نہیں آتا. اندر سے باہر نکلتا ہے, باہر سے اندر نہیں آتا. اسلام محبوب کا قانون ہے, تھانے دار کا قانون نہیں. اسلام محبوب کا قانون ہے. اللہ سے محبت ہوگی تو راتوں کو اٹھ کے روئے گا, محبت نہیں تو حکومت آئے گی اٹھو تہجد پڑھو. اسلام محبوب کا قانون ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو ایک ایک سنت کے پیچھے مارا مارا پھرے گا. محبت نہیں ہوگی تو فتوے دیتا پھرے گا, سنت ہے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, سنت ہے. اور محبت میرے بھائیوں قربانی سے پیدا ہوتی ہے, محبت ایسے نہیں پیدا ہوتی. یعنی ماں باپ بھی بچوں سے تو قدرتی پیدا ہوتی ہے نا. اللہ رسول سے محبت خود نہیں آتی, محنت کرنی پڑتی ہے, قربانی دینی پڑتی ہے, پھر محبت آتی ہے. جتنی محبت بڑھتی جاتی ہے اطاعت بڑھتی جاتی ہے. تاصل الہ وان تظہر حبہ هذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. ادھر محبت کے دعوے, ادھر نافرمانی. یہ کیسا دعویٰ ہے محبت؟ محبت سچی تو نافرمانی کیسی, نافرمانی ہے تو محبت کیسی؟ محبوب اپنے حبیب پہ مر مٹتا ہے, تو دعویٰ محبت کر کے کام کرتا جاتا ہے, پایا کرتا ہے. میرے محترم بھائیو, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لینا پڑتا ہے. کسی کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. حضرت ثوبان گھر سے دوڑے آ رہے, حضور وضو فرما رہے, یوں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں, بڑی محبت کی نگاہوں سے اپنی پیاس بجھا رہے. آپ نے یوں دیکھا, ثوبان کیا دیکھ رہے ہو؟ تو یا رسول اللہ, اللہ کی قسم گھر بیٹھے آپ کا خیال آ جاتا ہے نا, تو آ کے زیارت نہ کر لوں تو مجھے 100% یقین ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا, میں زندہ نہیں رہ سکتا. آپ کے خیال کے بعد آپ کو نہ آ کے دیکھو دل پھنس جائے میرا. لیکن مجھے غم یہ ہو رہا ہے کہ مرنا آپ نے بھی ہے, میں نے بھی ہے. آپ جنت کے اونچے درجے پر, میں نیچے درجے پر. جنت میں آپ کے بغیر میرا گزر کیسے ہوگا؟ یہ محبت اطاعت پیدا کرتی. عبداللہ بن زید اپنے کھیت میں کام کر رہے, بیٹا آیا, بابا حضور کا انتقال ہو گیا, کچی پھینک دیا, اللہ تو نے آنکھیں دی تھی تیرے نبی کا دیدار کروں, جب اس کو اٹھا لیا تو مجھے بھی اندھا کر دیا, میں کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا. یہ محبت میرے بھائیوں اطاعت پہلاتی ہے. طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ حضور کے پاؤں پکڑ لیے یوں, اور پاؤں چوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کچھ تو کہیں کہ اسے پورا کر کے آپ کو راضی کروں. یہ جو تھوڑے بہت ہم جو میرے جیسے آپ دیندار ہیں نا, اپنی خواہشات کو مفتیوں سے جا کر جائز کرواتے ہیں کہ کوئی راستہ نکالو کہ یہ میرا راستہ جائز ہو جائے, یہ میری تجارت حلال ہو جائے, میرا یہ کام حلال ہو جائے. یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کیا ہے.
تو کہتے ہیں مفتی صاحب کو ایسا فتویٰ دو کہ کام تو میرا یہ ہے پر کسی طرح کوئی کھینچ تان کے حلال ہو جائے. یہ کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کچھ تو کہیں کہ پورا کر کے آپ کو راضی کروں. یہ مزاج ہے اسلام، یہ چلے گا دین پر. ابھی تو دیندار یہاں تک پہنچے ہیں کہ اپنے الٹے سیدھے کاموں کو حلال کروانے میں مفتیوں سے راستے پوچھتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا وہ پہنچ چھوڑ رہے تھے کہ آپ کچھ کہیں گے تو پہنچ چھوڑ، چومتے جا رہے کہتے جا کچھ تو کہیں میں اسے پورا کروں، کچھ تو کہیں میں اسے پورا کروں. اچھا جاؤ ماں کو قتل کروں. وہیں اٹھے تلوار کھینچ کے بھاگے. پھر آپ نے پیچھے آدمی دوڑا بولا واپس آیا کہا بھائی میں تو صلہ رحمی کے لیے آیا ہوں، میں رشتے جوڑنے آیا ہوں، رشتے توڑنے نہیں آیا. میں تو دیکھ رہا تھا بھائی کتنا سچا ہے. یہ ہوگا بیمار. حضور صلی اللہ تعالی وسلم پوچھنے گئے تو بے ہوش تھے. کہا اس کے آثار ہیں موت کے، مجھے بتانا اس کا جنازہ میں خود پڑھوں گا. آپ چلے گئے، ان کو ہوش آیا. کیا ہوا؟ حضور آئے تھے کیا کہا؟ یہ کہا نا حضور کو نہ بتانا، رات کا وقت ہے، راستے میں یہودی رہتے ہیں، ممکن ہے میرے حبیب کو تکلیف پہنچائی، میں مر جاؤں، جنازہ پڑھا کے دفن کر کے صبح بتا دیں. انتقال ہو گیا، انہوں نے غسل دیا، جنازہ پڑھا، دفن کر دیا. دفن کر کے مسجد میں پہنچے. یا رسول اللہ طلحہ بن برا فوت ہو گئے. تو آپ نے ناراضگی سے فرمایا مجھے کیوں نہ بتایا، میں نے اس کا جنازہ پڑھنا تھا. کہ یا رسول اللہ اس نے خود منع کیا تھا. اچھا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. قبر پہ تشریف لائے تو آپ نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ اللہم القتلہ یضحک الیک وتضحک الیہ. اے اللہ جب طلحہ تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تمہیں دیکھ کے مسکرائے. یہ دعا ہے. اے اللہ جب طلحہ تیری بارگاہ میں پیش ہو تو یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، تو اسے دیکھ کے مسکرائے. میرے بھائیوں اب یہ ایک ایسی بنیاد ہے، مجھے اللہ سے تعلق ہو، اللہ کے نبی سے تعلق ہو. نہ یہ تقریر سے آئے گا نہ پڑھنے سے آئے گا نہ نافذ کرنا. کون سی حکومت ہے جو محبت کا قبلہ بدل دے؟ کوئی کر سکتے بس ٹھیک ہے. تو آج حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں حکومت آ گئی اور آگے سارے وزیر مشیر شیخ عبد القادر جیلانی بن گئے. اور انہوں نے اعلان کر دیا اللہ رسول سے محبت کا اعلان کیا جاتا ہے، آج کے بعد سب اللہ رسول سے محبت کریں. ہو جائے گی. محبت تو ایک کیفیت ہے نا، ایک جذبہ ہے، اور جذبہ نافذ نہیں کیا جاتا، جذبہ پیدا کیا جاتا ہے. اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے خود دھکے کھانے پڑتے ہیں، خود دھکے کھانے پڑتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھکے گا نہیں تو محبت نہیں پیدا ہوگی. علی سے کسی نے پوچھا حضور سے آپ کو محبت کیسی تھی؟ کیسے تھی کہ سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ، سخت بھوک میں مزیدار کھانے سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ ہمیں اللہ کے حبیب سے محبت تھی. اب جب یہ درجہ آ جائے گا نا اب اطاعت آسان ہے. اور یہ درجہ کوئی حکومت نافذ کر کے نہیں پیدا کر سکتی، خود پیدا کرنا پڑے گا. اس لیے نکلنا ضروری ہے. ہر مسلمان اللہ کے راستے میں پھرے، ہر مسلمان اللہ کے راستے میں دھکے کھائے، اپنا کلمہ ٹھیک کرے، اپنا قبلہ درست کرے. ابھی تبلیغ سے بھی کتنا یقین بنا ہے کہ تبلیغ سے جنت تو مل جائے گی، لیکن مسئلے دکان سے حل ہوں گے. یہ جو تبلیغ میں لگاتے ہیں میں یعنی میں اور میرے سارے بھائی، ہمارا بھی اب یہ یقین کتنا تو یقین بھائی تبلیغ سے جنت تو مل جائے گی، تو تبلیغ سے روٹی نہیں مل سکتی. لہٰذا روٹی کے لیے دکان کھولیں گے، کاروبار کریں گے، ٹکے کھائیں گے، چھک ماریں گے، چک کریں گے، پھر جا کر روٹی بھی مل جائے گی. دو کشتی کا سوار منزل پہ نہیں پہنچا کرتا. اگر دین سے ہی دنیا ملے گی، دین سے ہی جنت ملے گی، دین سے ہی اللہ ملے گا، دین سے ہی رسول ملے گا، دین سے ہی یہ جہان، دین سے ہی وہ جہان. اللہ کا دین نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب میں دنیا اس لیے نہیں کماتا کہ اس کے بغیر کھاؤں گا کہاں سے. میں تجارت اس لیے کرتا ہوں کہ میرے اللہ کا امر ہے کہ تجارت میں میرے احکام زندہ کر. میں زراعت اس لیے نہیں کرتا کہ غلے نہیں ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے. بنی اسرائیل کو بٹھا کے کھلا دیا تھا، بنی اسرائیل کو بٹھا کے کھلایا تھا، پکے پکائے کھانے، تازہ گرم گرم روٹیاں، نہ کوئی تندور اور نہ کوئی آگ اور نہ کوئی گندم، نہ کٹائی، نہ دہائی، نہ پسائی، نہ پکائی. پکا پکایا کھانا، پکا پکایا سالن، پکی پکائی روٹی. تھی بڑی لاڈلی قوم، کہنے لگے منہ ٹوٹ گیا گوشت کھاتے کھاتے، میٹھا بھی کھلاؤ. اللہ نے من کو رسگلوں کی طرف سفید سفید مٹھائی اتارنی شروع کر دی. تو اللہ نے دنیا میں دکھایا ہے کہ تمہاری کمائی کا محتاج نہیں، مٹھائی کھلا سکتا ہوں. سب کو کیوں نہیں کھلاتا؟ وجہ بتائی. بلو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض. میں تم سب کا رزق کھول دوں تم باغی ہو جاؤ گے، کودنے لگ جاؤ گے. ابھی تو کوئی فرعون بنا تو اکثر ہی فرعون بن جاتا. اب
ابھی نفس قابو میں نہیں آتا کمائیوں کے رگڑے کھا کے، جب بیٹھ کے کھاتے تو کتنے کودتے. اچھا پھر ایک اور بات، کمانے کی ضرورت تو جنت میں ہے، جہاں زندگی ہمیشہ، جوانی ہمیشہ، طاقت کامل، قوت کامل، جوانی کامل، جمال کامل، راحت کامل، چین کامل، عزت کامل، اور ہر قسم کی برائیاں نکل گئیں، کمیاں نکل گئیں، دکھ نکل گئے، درد نکل گئے، بڑھاپا نکل گیا، بیماری نکل گئی، پیشاب بھی نہیں ہے، پخانا بھی نہیں ہے، تھوک بھی نہیں ہے، بلغم بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، نیند بھی کوئی نہیں، نیند بھی ختم، موت بھی ختم. یہ ساری رکاوٹیں اٹھ گئیں. کمانے کی تو اب ضرورت ہے کہ میری کمائی ہونی چاہیے تاکہ اتنی لمبی زندگی. پھر 72 تو بیویاں ہیں ادنا درجے کی، اعلیٰ درجے والے کی 25 لاکھ بیویاں ہیں. ایک بیوی کے خرچے اٹھاتے اٹھاتے آدمی کی کمر جھک جاتی ہے. 72 بیویاں، پھر 72 سے اوپر چلتے جاؤ، 1000 2000 10,000 25 لاکھ تک تو ہے. پھر یہ 72 ہر پہ آخر نہیں، اللہ اور بڑھاتا رہے گا اور بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا. ایک روایت میں آتا ہے جنتی اپنے تخت پہ بیٹھا ہوگا، 70 برس یوں بیٹھے گزر جائیں گے، اس کو ہوش نہیں رہے گی اپنا پہلو بدلنے تک کی بھی. آگے ایسا اللہ اس کے سامنے منظر کھولے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. ایسا تو ہوگا کہ 70 برس تک وہ نہ کروٹ بدلے گا، نہ پہلو بدلے گا، نہ ہاتھ کو یوں نیچے سے ہٹائے گا، یا 7 منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. 70 سال کا ایسے کر بیٹھا رہے. یہ امتحان ہے، اس امتحان سے نکلنا ہے میرے بھائیوں. یہ تبلیغ کی محنت ایمان کو سیکھنے کی محنت ہے. جو سیکھ لے گا اس کا ایمان چمکے گا. درخت باغوں میں، سڑکوں پہ لگے ہوئے ہیں، ان سب کے تعداد بھی جانتے ہیں اور ان کے پتوں کا علم بھی رکھتے ہیں. پھر ان میں کتنے گرتے ہیں اس کا بھی اللہ پاک کو علم ہے. کتنا بڑا اس کا علم ہے بھائی. وعدد ورق الاشجار، صرف گرنے والوں کا نہیں، جو درختوں پر لگے ہوئے ہیں ان کا بھی پورا علم اللہ کو ہے. وعدد قطر الامطار، دنیا میں کتنی بارشیں ہوتی ہیں. بعض علاقے ایسے ہیں جہاں 12 مہینے 360 دن بارش ہو رہی اور مسلسل ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا میں جتنی بارشیں ہوتی ہیں ان بارش میں گرنے والے قطروں کی مجموعی تعداد بھی میرے علم میں ہے. کتنا بڑا اس کا علم ہے. تو وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، پھر اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں آہستہ بات کرو یا زور سے بات کرو، میں تمہارے سارے کلام کو سنتا ہوں اور میں اسے جانتا ہوں، میرے علم میں. مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، جب تم 3 آدمی آپس میں سرگوشی کرتے ہو کوئی نہ سنے تو میں سن رہا ہوں. وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، 5 آدمی بات کرو تو میں سن رہا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو. زبان کا بول تو الگ ہے، دل میں آنے والے خدشات، آنے والے خیالات کو اللہ پاک جانتے ہیں. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جو دلوں میں آ رہا ہے اسے بھی اللہ جانتے ہیں. تو اس نے اپنے اتنا اس کا علم کامل ہے، اولین کا بھی، آخرین کا بھی، حال کا بھی، ماضی کا بھی، مستقبل کا بھی، سارا اس کے سامنے کھلا ہوا ہے. اپنے علم میں وہ کامل ہے. ہماری سوچ غلط، اللہ کا علم غلط نہیں. ہمارے تجارب ہیں، ہمارے علم نہیں ہے، ہمارے تجربات ہیں، ہمارے تجربے غلط. اللہ کا علم کامل ہے، وہ اٹل ہے. وہ جو کہتا ہے وہ غلط نہیں، وہ جو بتلاتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، صحیح بات اس کی طرف سے آتی. تو میرے بھائی اور دوستو، اس کے کامل علم کی بنیاد پر ایک دفعہ 2 کافر حرم شریف میں بیٹھے ہوئے، صفوان بن امیہ، عمیر بن وہب. تو صفوان کہنے لگا بدر میں جو ہمارے سردار مارے گئے ان کے بعد زندگی میں مزہ ہی نہیں رہا. عمیر کہنے لگا اگر میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے اور میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا تو میں جا کے محمد کی گردن اڑا دیتا. صفوان نے کہا تیرا قرضہ میرے ذمہ، تیرے بچے میرے ذمہ، تو یہ کام کر کے عرب کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے. تلوار لی، زہر میں بجھائی اور مدینے کو چل دیا. اونٹنی کو دروازے پر روکا تو حضرت عمر نے دیکھا تو فرمایا یہ تو مکے کا شیطان آیا ہے. اس کو اتار لیا اور گھسیٹتے ہوئے حضور کی خدمت میں لائے.
کہا یہ آیا ہے مکے کا شیطان، کسی خیر سے نہیں آیا۔ آپ نے کہا عمیر کیسے آئے؟ اس کا بیٹا قید تھا، کہا اپنے بیٹے کا فدیہ لے کے آیا ہوں چھڑانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ تلوار کس لیے لائے ہو؟ کہا تلوار نے بدر میں کون سے جوہر دکھائے تھے جو آج دکھا دے گی۔ آپ نے فرمایا حرم شریف میں صفان نے تیرے سے کیا کہا تھا اور تو نے صفان کو کیا کہا تھا؟ کہ اگر میرا قرضہ نہ ہوتا اور چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں محمد کی گردن اڑا دیتا، بتا تو نے یہ بات کہی تھی نہیں کہی تھی؟ تو کھڑے ہو گئے، ان کا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو اللہ کا رسول ہے اور تیرا رب سچا رب ہے، اس بات کو میرے اور صفان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں مان گیا کہ ایک طاقتور ذات ہے جو ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے اور اس نے میری خبر تم تک پہنچائی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ بہت بڑے ہیں، اپنی تخلیق میں بہت بڑے ہیں، کائنات کے بنانے میں بہت بڑے ہیں۔ اس کی مخلوق اتنی بڑی ہے کہ جبرائیل اگر اپنے پر پھیلا دے تو ساری دنیا کو ڈھانک لے، ساری دنیا کو 2 پروں میں ڈھک لے، اور اسرائیل اگر دنیا کے سامنے آ جائے تو ایک پلیٹ کی طرح دنیا اس کے سامنے ہے، اتنی چھوٹی۔ اسرافیل اتنا طاقتور فرشتہ ہے کہ جس کی ایک پھونک سے زمین آسمان زیر و زبر ہو جائیں گے۔ میکائیل اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ 7 سمندر کو اٹھا کر اس کے سر میں پانی ڈالا جائے تو ایک قطرہ اس کے کان پر نہیں آئے گا۔ 7 سمندر کا پانی جس فرشتے کے سر میں پھینکا جائے اور اس سے ایک قطرہ اس کے کان کی طرف نہ نکلے، بھائیو جو فرشتے اتنے بڑے ہیں، بنانے والا کتنا بڑا ہوگا؟ اس کی بڑائی کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ ہم سب کا احاطہ کیے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ زمین آسمان آپ کے مخالف ہو جائیں تو آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان پر ایک جانور مسلط کروں جو ان 7 زمین آسمان کو کھا جائے۔ 7 زمین آسمان کتنے بڑے ہیں، ان کی وسعت کو اللہ جل جلالہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، تو وہ جانور کتنا بڑا ہوگا جو 7 زمین آسمان کا نوالا بنا جائے۔ تو جب وہ جانور اتنا بڑا ہے تو اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہے؟ عرش کے بنانے والے، عرش کے تھامنے والے 8 فرشتے ہیں، ان کی کان کے لو سے لے کر گردن تک کا فاصلہ 700 برس کی مسافت کا ہے۔ جن کی گردن 700 برس بڑی ہے ان کا دھڑ کتنا بڑا ہوگا اور ان کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا؟ بھائیو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اللہ پاک کو پہچانا نہیں ہے۔ زمینوں کی تحقیقات کی، بادلوں اور ہواؤں کو پہچانا، لوہے اور سونے اور چاندی اور تانبے اور پیتل کو پہچانا، زراعت کو پہچانا، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ سے جوڑ بٹھایا ہی نہیں، اللہ سے تعلق جوڑا ہی نہیں۔ اللہ سے تعلق جوڑنا سارے نبیوں کی محنت کا خلاصہ تھا۔ سارے نبی نہ تجارتیں سمجھانے آئے، نہ حکومتیں سمجھانے آئے، نہ کاروبار بتانے آئے، نہ زراعت بتانے آئے، سارے کے سارے نبی اللہ پاک کی ذات سے تعلق جوڑنے کے لیے آئے اور تعلق جڑوانے کے لیے آئے کہ اللہ ایسا ہے اس سے جوڑ بیٹھاؤ۔ اتنے رحیم اور کریم اور اتنے عظیم، اس کے باوجود اس گندے انسان سے اللہ مطالبہ کرتے ہیں یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا، اے ابن آدم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اندر میں کتنی گندگیاں بھری ہوئی ہیں، پیشاب بھرا ہوا ہے، پخانہ بھرا ہوا ہے۔ اگر ہمارے کپڑے پہ کوئی پخانہ لگ جائے تو کوئی بھائی، کوئی دوست، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی قریب نہیں بٹھائے گا۔ کتنے گندے ہو بھائی، دھو کے تو آؤ۔ لیکن اللہ کتنے کریم ہیں کہ ہمارے پیٹ میں پخانے کا ڈھیر دیکھ رہے ہیں، پیشاب کا ڈھیر دیکھ رہے ہیں، اندر میں غلاظتیں چل رہی، کروڑوں جراثیم چل رہے ہیں، پیشاب کی فیکٹریاں چل رہی، پخانے کی فیکٹریاں چل رہی، اور اندر میں پیپ کی جو ہے چشمے چل رہے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ ہمیں اپنے گھر میں بلا کر کہتے ہیں میرے سے بات کرو، میں تیری سنوں گا۔ سجدے میں ہے تو گندگی پیٹ میں ہے، قیام میں ہے تو گندگی پیٹ میں ہے، رکوع میں ہے تو گندگی پیٹ میں ہے۔ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے اوپر تو کھال کا پردہ ہے، اللہ کے سامنے تو سب کچھ آیا ہے، سرن بھی اور
علانیتاً بھی سب اس کے سامنے کھلا ہوا ہے. ہماری ساری گندگیاں جو پاکیوں کی انتہا ہے، جو پاک ہی پاک ہے، ساری پاکیوں کے باوجود ہم سے ایسی محبت ہے کہ ہمارے سارے گندگی کے ڈھیر اللہ دیکھتے بھی کہتا ہے آجا میرے سامنے، آجا کھڑا ہو جا، میرے سے بات کر، میں تیرے سے بات کروں گا. بھائی اللہ ہی کو نہیں پہچان. اس زمانے میں اللہ پاک کی ذات کا انکار ہو چکا ہے عملی طور پر. اللہ کی بڑائی کا انکار ہے عملی طور پر. اللہ کی عظمت دلوں سے نکلی ہوئی، اللہ کی قدرت کا یقین دلوں سے نکلا ہوا، پرورش کا یقین دلوں سے نکلا ہوا، حفاظت کا یقین دلوں سے نکلا ہوا. اللہ حفیظ، اللہ پاک پرورش کرنے والے، اللہ پاک حفاظت کرنے والے، اللہ پاک کھلانے والے، اللہ پاک پلانے والے، اللہ پاک زندگی اور موت کے مالک، عزت اور ذلت کے مالک، عروج و زوال کے مالک، حالات کے عدلنے اور بدلنے کے مالک، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو نہیں چاہتے ان سے کوئی کروا نہیں سکتا. یہ تصور اللہ کے بارے میں دھندلا پڑ چکا ہے، ماند پڑ چکا ہے. ساری دنیا میں ایک ذہن بنا ہوا ہے، کرو گے تو کھاؤ گے، پیسہ آئے گا تو کام بنیں گے. اس ذہن نے سارے اسلام کی جڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا ہے. سارا اسلام کھوکھلا ہو چکا ہے، سارے ایمان کی جڑیں اکھڑ چکی ہیں. اللہ کی قدرت اور اللہ کی ذات و صفات اور اس کی ربوبیت کا انکار ہو چکا ہے. جو رب ماں کے پیٹ میں دیتا ہے، یابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں تجھے روزی کس نے پہنچائی جو تو آج بڑا ہو کے میرا نافرمان بنتا ہے اور کہتا ہے روزی کہاں سے آئے گی، کروں گا تو کھاؤں گا، نہیں کروں گا تو کہاں سے کھاؤں گا. لم ازل ادبر فی کا تدبیرہ، کیا میں نے تجھ میں اپنی تدبیر نہیں چلائی تھی اور تجھے دنیا میں نہیں لایا تھا اور تجھے پروان نہیں چڑھایا تھا؟ 2 آنکھیں 2 کان، 2 ہونٹ زبان، 32 دانت، دماغ دل پھیپھڑے، ان کے بننے اور بنانے میں ہم نے کون سے کاروبار چلائے تھے؟ اندر میں گردے چل رہے ہیں، ایک گردے میں 10 لاکھ چھلنیاں ہیں جو پیشاب کو صاف کر رہی ہیں، دوسرے گردے میں 10 لاکھ چھلنیاں ہیں جو پیشاب کو صاف کر رہی ہیں، 20 لاکھ چھلنیاں میرے اور آپ کے گردوں میں کام کر رہی ہیں. ان کو حرکت میں لانے کے لیے ہم نے کون سا کاروبار چلایا ہوا ہے؟ میدا یوں حرکت کر رہا ہے، اس کی حرکت سے غذا ٹوٹ رہی ہے، پھوٹ رہی ہے اور اجزاء میں تقسیم ہو کر آنتوں میں جا رہی، آنتیں حرکت کر رہی ہیں، ان کے اندر میں سے غذا کے اجزاء باہر نکل رہے ہیں اور گندگی نیچے کو جا رہی، کچھ جگر کو جا رہا ہے، کچھ پھیپھڑوں کو جا رہا ہے، کچھ دل میں آ رہا ہے، کچھ خون میں آ رہا ہے، کچھ ہڈیوں میں جا رہا ہے. اندر ایک کارخانہ چل رہا ہے. اس کارخانے کو اللہ کے سوا ہم میں سے کون یہ چلاتا ہے؟ میدے کو حرکت کون دیتا ہے؟ آنتوں کو حرکت کون دیتا ہے؟ جگر کو حرکت کون دیتا ہے؟ پھیپھڑوں کو حرکت کون دیتا ہے؟ وہ سانس کو کھینچتے ہیں اور ہوا کو لیتے ہیں، ہوا کو پھینکتے ہیں. دل یوں دھڑکتا ہے اور بند ہوتا ہے. دھڑک ایک دھڑکن میں سارے جسم کے اندر میں پھیلی ہوئی کئی ہزار میل ہیں یہ آنتیں، یہ انسان کی شریانیں اور یہ انسان کی رگیں، ان کو پھیلایا جائے تو یہ کئی ہزار میل کے احاطے میں ہیں. انسان کے اندر کی دوڑنے والی رگیں ان کئی ہزار میل کی رگوں میں ایک دھڑکن سے خون کو پہنچاتا ہے اور ایک دھڑکن سے واپس لے آتا ہے. یہ سارے نظام کے چلانے میں ہم نے کون سے کارخانے لگائے ہوئے ہیں؟ ہمارا تو اپنا اندر کا وجود بغیر کسی سبب کے چل رہا ہے، بغیر کمائیوں کے چل رہا ہے، بغیر کاروبار کے چل رہا ہے. ارے میرے احمق دوست، کیا تجھے روٹی اللہ تعالیٰ بغیر کاروبار کے نہیں دے سکتا؟ یابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک. میرے بندے 7 آسمان 7 زمین بنا کے تو میں تھکا نہیں، تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ میرے خزانے کو اتنے کم پڑ گئے کہ زمین آسمان بنا کے تو تھکا نہیں. زمین کی مخلوق کو دیتا ہے، آسمان کی مخلوق کو دیتا ہے، ہواؤں کی مخلوق کو کھلاتا ہے، سمندر کی مخلوق کو کھلاتا ہے، زمین کے اندر کی مخلوق کو کھلاتا ہے، زمین آسمان کے درمیان کی مخلوق کا رب ہے. ساری کائنات کا رب اور پالنے والا اور پرورش کرنے والا اور حفاظت کرنے والا کیا ہمارے گھر کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا؟ اللہ پاک کی اللہ سے جوڑ نہیں بٹھایا، اللہ سے تعلق نہیں بٹھایا، اللہ سے عشق نہیں بٹھایا، اللہ سے محبت نہیں کی. بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، جائیداد کی محبت، کرسی کی محبت، اقتدار کی محبت اور چیزوں کی محبت نے ہمارے دلوں میں سے ایمان کے جنازے نکال دیے.
تو مردہ دلوں پہ اللہ کی رحمت نہیں اترا کرتی، زندہ دلوں کے اللہ دوست بنا کرتے ہیں۔ لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نہ زمین مجھے سہارا دے سکتی ہے نہ آسمان مجھے سہارا دے سکتے ہیں۔ زمین بھی چھوٹی ہے، آسمان بھی چھوٹے ہیں، لیکن میرے بندے کا دل اتنا بڑا ہے کہ یہ مجھے سہار جاتا ہے۔ اتنا کا دل ہے لیکن یہ ساتوں زمین سے بڑا ہے، ساتوں آسمان سے بڑا ہے، اس میں اللہ اپنی محبت کو ڈال دیتے ہیں، اپنی قدرت کو ڈال دیتے ہیں اور اپنی ذات کو سما دیتے ہیں۔ لیکن بھائیو، جو دل غلیظ ہو چکا ہو دنیا کی محبت سے، چیزوں کی محبت سے، چیزوں کی رونق سے، کھانے پینے کی لذت سے، بی بچوں کی محبت سے جو دل غلیظ ہو چکا ہو، غلاظت میں اللہ پاک کا گزر نہیں ہے۔ اللہ اس دل میں نہیں آتے جس دل میں ان چیزوں کا گزر ہو، اللہ اس دل میں آتے ہیں جو اپنے دل کو صاف کر دیتا ہے، اپنے دل کو خالی کر دیتا ہے، اور اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ کی قدرت کا یقین، اس کی ذات و صفات کا یقین اپنے اندر میں اتارتا ہے۔ بھائیو، یہ سارے دین پر چلنے کی بنیاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذات میں، صفات میں کامل ہے، یکتا ہے، حفاظت میں، رزق دینے میں کسی کاروبار کا محتاج نہیں، زندہ رکھنے کے لیے کسی آثار زندگی کا محتاج نہیں، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا محتاج نہیں ہے، پیاس بجھانے کے لیے پانی کا محتاج نہیں، سنوانے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اننی انا اللہ، میں ہوں تیرا الہ، تو موسیٰ علیہ السلام کے جسم کا رواں رواں اس آواز کو سن رہا تھا، صرف کان نہیں سن رہے تھے، جسم کا ایک ایک رواں اس آواز کو سن رہا تھا، ہاتھ میں سننے کی طاقت نہیں، صرف کان ہمارے سنتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا اننی انا اللہ، میں تیرا اللہ ہوں، تیرے سے بات کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم کا رواں رواں اس آواز کو سن رہا تھا، کسی ظاہری قیود کا، حدود کا پابند نہیں، اسباب کا محتاج نہیں، اسباب کا پابند نہیں، چیزوں کا محتاج نہیں۔ پتھر کو پھاڑا، اونٹنی کو نکال کے دکھا دیا، چھری کے نیچے ڈالا، چھری کو 70 بار چلوایا، کٹنے نہیں دیا، آگ کے ڈھیر میں پھینکوایا، جلنے نہیں دیا، مچھلی کے پیٹ میں ڈلوایا، مرنے نہیں دیا، سمندر کے اندر سے گزروایا، غرق نہیں ہونے دیا۔ وہ ساری قدرتوں کا مالک مرد کو عورت کے قریب نہیں آنے دیا، اور آن کی آن میں بچے کو پیدا کر کے دکھا دیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبرائیل کو بھیجا۔ مریم علیہ السلام نہا رہی، انہوں نے کہا میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، مجھے لم يمسسني بشر ولم أك بغيا، نہ میں زانیہ نہ میں شادی شدہ، مجھے کہاں سے ہوگا بچہ؟ ان کا اللہ کے امر کا نام موجود ہے۔ فنفخنا فیہ من روحنا، فرشتے نے پھونک ماری، مرد عورت کا ملنا، نطفے کا ٹھہرنا، اس پر آہستہ آہستہ بتدریج 9 مہینوں کا گزرنا، پھر اس کا وجود میں آنا، پھر دردوں کا چلنا، پھر اس کا پیدا ہونا۔ اللہ اس ترتیب میں سے کسی ترتیب کا محتاج نہیں ہے۔ پھونک ماری فرشتے نے، حمل ہوا اسی وقت، اجاء المخاض، اور درد ذی ہوا اسی وقت، درختوں کے جھنڈ میں آئیں، اور ایک پھونک کے نتیجے میں آن کی آن میں بچے کو جنم دے دیا۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ مگر لے جاؤ بچے کو، شہر میں لے جاؤ، وَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ پھر اسے کہیں گے یہ کیا لائی ہو؟ انہوں نے کہا میرا روزہ ہے۔ بنو اسرائیل کے روزے میں بات نہیں ہوتی تھی، کیا بچے سے بات کرو؟ اللہ اپنے اسباب کی ترتیب کو خود توڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں۔ یہ ہمارے ذہنوں میں شرک چھایا ہوا ہے، ہمارے اندر میں یہ کفر چھایا ہوا ہے کہ ہم کرتے ہیں تو کھاتے ہیں، پیسہ آتا ہے تو کام بنتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو روزی چلتی ہے۔ ارے بیٹا تو کمائے گا تو کھائے گا، چھوٹے بچے کا ذہن بنا رہا ہے باپ، بیٹا تو کرے گا تو کھائے گا، نہیں کرے گا تو بھیک مانگے۔ بھائیو، یہ ذہن ہی مٹا دیا گیا کہ بیٹا اللہ تیرا رازق ہے، اللہ کو راضی کر لے تو اللہ تجھے کھلائے گا۔ اس کا ذہن بناتے ہیں تو کمائے گا تو کھائے گا، تو وہ بڑا ہو کے راشی بنتا ہے، بڑا ہو کے بددیانت بنتا ہے، بڑا ہو کے ملاوٹ کرنے والا بنتا ہے، بڑا ہو کے جھوٹا دغاباز اور فریبی بنتا ہے۔ اس کا یہ ذہن بنایا ہے باپ نے کہ تو کمائے گا تو کھائے گا۔ یہ ذہن نہیں بنایا کہ اللہ تیرا پالنے والا ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، زندگی اور موت ہے، رزق کے خزانے ہیں، پانیوں کے خزانے، ہواؤں کے خزانے، حالات کے خزانے، خیر اور شر کے خزانے،
عزت اور ذلت کے خزانے اس کے وقت اور اس کے خزانوں کا کوئی اس کو انتہا نہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. آج ہم سارے منافق ہو چکے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنے خزانے ہیں کہ زمین آسمان بھرے ہوئے ہیں، لیکن منافقین کو اس کی خبر نہیں ہے. آج کے مسلمان کو بھی خبر نہیں کہ اللہ خزانوں کا مالک ہے. اللہ خزانوں کا مالک ہے. بچہ اٹھائے ہوئے لا نہیں. یا اخت ہارون، یہ کیا کیا تو نے؟ یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ تو نے کیا کیا؟ اپنے اوپر بہتان کا راستہ کھول دیا. اشارت الیہ، نے کہا اس سے بات کرو، میرے سے کیا بات کرو؟ وہ سارے سیخ پا ہو گئے. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچے سے بات کریں؟ تیرا دماغ خراب. اللہ بلوانے میں نہ 3 برس کا محتاج، نہ اس کی تدریج کا محتاج کہ بابا بابا کہتے 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 اس کی زبان کھلے. اللہ نے ایک دم زبان کھولی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے مبارک بنایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا. کسی ظاہری نقشے کا اپنے نظام کو چلانے میں محتاج نہیں. میرے عزیزوں بھائیوں اور دوستوں، جس ذات کی اتنی صفات، ہم اللہ کی صفات بیان کر سکتے ہی نہیں. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ ان سے کہیے کہ سارے سمندر سیاہی بنا دیں. لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، دوسری آیت میں آتا ہے. اور ان سے کہیے کہ ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور 7 سمندر کی سیاہیاں بنے اور ساری دنیا کے درختوں کے قلم بنے، اور میری بڑائی اور عظمت کے بول لکھتے چلے جائیں لکھتے چلے جائیں. قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، میری تعریف ختم نہیں ہو سکتی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، 7 سمندر اور لے آؤ. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، 7 سمندر اور لے آئیں اور اللہ پاک کی تعریف کو پھر لکھیں، وہ بھی ختم ہو جائیں. تو بھائیو، ہم نے تو ایسوں کو بھلایا ہوا ہے. لوہے کو جانتا ہے، زمین کو جانتے ہیں، تانبے اور پیتل سونے اور چاندی کو جانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہی. جو سونا بنانے والا، جو تانبے کا مالک اور خالق، جو سونے کا خالق، جو ایٹم کا خالق، جو ساری سائنسی ایجادات کا خالق، اس سے دوستی نہیں لگاتے. سائنس والوں سے ڈرتے ہیں، سائنس کے خالق سے نہیں ڈرتے. ایٹم بم سے ڈرتے ہیں، ایٹم بنانے والا جو اصل مالک ہے، حقیقی ہے، اس کا ڈر نکلا ہوا ہے. امریکہ کے ایٹم بم کا خوف بیٹھا ہوا ہے ساری دنیا کی فوجوں پر، ساری دنیا کی حکومتوں پر، اور جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس کا ایک اشارہ ہوگا، جس کا ایک فرشتہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کی پھونک ہوگی اور السماء انفطرت، یہ آسمان طراف سے ٹوٹے گا. یہ ایک فرشتہ ہے، فرشتے کی چیخ ہے، آسمان پھٹیں گے. پہاڑ ینسفھا ربی نسفا، یہ دھنے جائیں گے جیسے روئی کو دھنا جاتا ہے. سمندر اتنے بڑے، سجرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ان میں آگ لگ جائے گی. یہ ایک فرشتے کی چیخ ہے. جو ایک فرشتے کے اندر اتنی طاقت کو ڈال سکتا ہے کہ زمین آسمان زیر و زبر ہو جائیں، اس کی اپنی ذاتی طاقت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اس اللہ کی قدرت کا انکار ہوا بیٹھا ہے. وہ اللہ جسے کامیاب کریں گے وہ کامیاب ہے، وہ جسے ناکام کریں گے وہ ناکام ہے. اور وہ اللہ جو اس صفات والا ہے، جو اس قدرت والا ہے، جو ان خزانوں والا ہے، جو ان لشکروں والا ہے. ما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، ایک لشکر دیکھا گزر رہا ہے جن کا اول بھی نہیں پتا آخر بھی نہیں پتا، اور ان کے قد ہیں لمبے لمبے. آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے یا رسول اللہ، جب سے میں زمین پر وحی لے کے جا رہا ہوں
اور زمین سے آسمان پہ آ رہا ہوں، میں ان لشکروں کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، میں ان کے اول آخر کو آج تک نہیں معلوم کر سکا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما يعلم جنود ربك الا هو، آپ کے رب کے جو لشکر ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ جسے کامیاب کریں گے وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جسے وہ ناکام کریں وہ ناکام ہو جائے گا. اب اللہ کے یہاں کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے؟ جہنم میں چلے جانا ناکامی اور جنت میں چلے جانا کامیابی. موٹی بات کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناکام کون ہے؟ جو دوزخ میں چلا گیا وہ ناکام ہے. کامیاب کون ہے؟ جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا اور جنت میں چلا گیا کامیاب ہو گیا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. ایمان عمل پر جو جنت میں داخل ہو گیا تو بڑی کامیابی کو حاصل کرنے والا بن گیا، یہ کامیابی ہے. ناکام کون ہے؟ جو جہنم کا شکار ہو گیا. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ. ناکام کون ہے؟ جو محشر کے میدان میں ناکام ہو جائیں. فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. جن کے قیامت کے دن نیکیاں کم پڑ گئیں اور بدی بڑھ گئی، یہ وہ لوگ ہیں جو ناکام ہو چکے ہیں اور ان کے گھر والے بھی ناکام ہو چکے ہیں. ان کے لیے اوپر اور نیچے آگ کے پردے. لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر آگ کے پردے. ومن تحتہم ظلل، ان کے نیچے آگ کے پردے. نارن احاط بہم سرادقها، آگ ہوگی جو قناتوں کی طرح ان کے گرد لپیٹ دی جائے گی. جیسے ہم قنات سے خیمہ بناتے ہیں، شامیانے لگاتے ہیں، پھر اس کو قنات سے بند کرتے ہیں، ایسے ان کے اوپر آگ قناتوں کی طرح چڑھ جائے گی. نار مؤصدہ، دلوں تک پہنچنے والی آگ. اور وہ کیسی قناتیں ہوں گی؟ بڑے بڑے تابوت جن کے چھت اور دیواریں اور نیچے کا تختہ سارا آگ سے بنا ہوا ہوگا. اور ان میں پھینکا جائے گا جسم میں دوڑنے والی ہر رگ کے اندر آگ کی کیل ٹھونکے جائیں گے. بے مسامیر من نار، آگ کی کیل ان کے رگ رگ میں ٹھونکے جائیں گے. پھر اس کا ڈھکن بند کیا جائے گا اور اس کے اوپر آگ کا تالا چڑھایا جائے گا. پھر اس کو ایک اور تابوت میں ڈالا جائے گا، اس کو ایک تیسرے تابوت میں ڈالا جائے گا. اس طرح بھائیو یہ آگ کے پردوں میں چھپا دیے جائیں گے. یہاں ایک تیلی کی آگ نہیں برداشت کر سکتے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں سے ایک آدمی کو نکالا جائے اور 1,00,000 انسانوں کے مجمع میں بٹھایا جائے اور اس میں بیٹھ کر وہ سانس لے، اس کی سانس سے جو حرارت نکلے گی 1,00,000 انسانوں کو جلا دے گا، مر جائیں گے سر. اسے سوائے کانٹے اور کھانے کی وہ حلق میں اٹکے گا اور پھنسے گا، نہ نیچے جائے گا نہ باہر نکلے گا. اب کیا کریں ہم؟ انہوں نے کہا پانی، وہ پانی سے نیچے اترے. یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشفی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا. پانی مانگیں گے یا اللہ پانی پلا دے، یا اللہ پانی پلا دے. کانٹے اٹک گئے اور مر گئے ہم تو فرشتے پانی لائیں گے جو کھولتا ہوا دہتا ہوا اور لوہے کے پیالوں میں بھرا ہوا، اس کی بھاپ سے ان کی کھال اڑے گی اور منہ کے قریب لے جائیں گے تو ہونٹ سوج جائیں گے اور پیے بغیر چارہ نہیں ہوگا کہ اندر کا عذاب انہیں برباد کر رہا ہوگا. ارے میرے بھائیو، جتنی آگ کی تکلیف ہو رہی ہوگی نا اتنی ہی بھوک کی شدت سے آگ لگ رہی ہوگی. ایک دوزخی کی بھوک کو ساری دنیا کے انسانوں پہ تقسیم کیا جائے تو سارے مر جائیں، سب مر جائیں. جب پانی پیئیں گے تو پانی قطع امعاءہم، وہ پانی ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا اور وہ پیچھے پخانے کے سوراخ سے باہر نکلیں گے. اب فرشتے آئیں گے اور اٹھا کے پھر ان کے منہ میں ٹھونس دیں گے، اندر جا کے پھر جڑ جائیں گے. اور یہ سلسلہ ان کے ساتھ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، ہمیشہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا جا رہا ہے، ایسا ہوتا جا رہا ہے. تو ہم اپنی آخرت کے انجام سے ہی غافل ہیں، قبر کی آنے والی تاریکیوں سے غافل ہیں. قبر کی آنے والی گھر کو تو روشن کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بجلی دو، دماغ خراب ہو گئے.
اپنی قبر کو روشن کرنے کی فکر نہیں ہے، بجلی دو. گھر چھوٹا سا ہے، اسے روشن کرنے کا فکر ہے. میرے بھائی، میرے دوست، قبر میں مجھے اور آپ کو اس دنیا کے گھر سے لمبا عرصہ رہنا ہے. اس کی کی فکر نہیں ہے، بجلی دو. گھر چھوٹا سا ہے، اسے روشن کرنے کا فکر ہے. میرے بھائی، میرے دوست، قبر میں مجھے اور آپ کو اس دنیا کے گھر سے لمبا عرصہ رہنا ہے. اس کی روشنی دنیا کے بلب اور قمقموں سے نہیں ہو سکتی. اس کی روشنی دل میں لے کر جانی پڑے گی. جب دل اندر میں روشن ہوگا تو وہ آپ کی اور میری قبر کو روشن کرے. تو اس قبر کی روشنی کی فکر نہیں، حالانکہ وہاں زیادہ رہے ہیں. میدان محشر میں 50,000 برس کھڑے ہونا، 50 برس کی زندگی کے لیے مکان بناتا ہے لعلکم تخلدون، جیسے ہمیشہ رہنا. اور وہ میدان محشر جہاں کوئی سایہ نہیں، وہاں مکان کی سائے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ مجھے وہاں کیسے سایہ حاصل ہو. دنیا کی پیاس سے بچنے کے لیے ٹھنڈے اور گرم انتظامات، ٹھنڈے پانی، ٹھنڈی بوتلیں، فریج اور فریزر اور کیا کچھ. اور میدان محشر میں جو آنے والی سختی ہے، ہولناکی اور پیاس ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہو اور اس کی پوری آنکھیں روشن ہوگی اور سر سے لے کر پاؤں تک انسان اپنے پسینے میں غرق ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو 50,000 برس مسلسل پسینے میں غوطے کھاتے رہیں گے. انہیں ناکام کہا جا رہا ہے. انہیں اللہ نے ناکام. اب چاہے یہ دنیا کے بادشاہ بن جائیں، امریکہ روس کے صدر بن جائیں، پاکستان کے صدر بن جائیں، وزیر بن جائیں، اسمبلی کے ممبر بن جائیں، ضلع کونسل کے ممبر بن جائیں، بہت بڑے تاجر بن جائیں، کارخانے والے بن جائیں، فیکٹری والے بن جائیں، زمیندار بن جائیں، یہ اللہ کی نظروں میں ایک کتے سے زیادہ بدتر ہیں. ان کی حیثیت نہیں. کتا تو مر جائے گا، یہ مرے گا ہی نہیں. کتا تو مٹی ہو جائے گا، یہ مٹی نہیں ہو جائے. یا لیتنی کنت ترابا، ہائے میں بھی مٹی ہو جاؤں، ہائے میں بھی مٹی ہو جاؤں. یا مالک، 1000 برس تک دوزخ کے داروغہ کو پکاریں گے، یا مالک، ارے مالک. وہ 1000 برس کے بعد کہے گا، کیا کہتے ان کا لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے. ان کا انکم ماکثون، اب موت نہیں آ سکتی، ہمیشہ تمہیں رہنا پڑتا. تو بھائی وہ ٹھکانہ ہے جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے. یہ ناکام لوگ ہیں اور اس میں زبردست 7 اس کے حصے ہیں. اوپر والا حصہ، نیچے والا حصہ، اس سے نیچے، اس سے نیچے، اس سے نیچے، سب سے نیچے والا سب سے شدید ہے. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے میں سے لوگوں کو گرایا جائے گا. یہ ناکام ہے. آپ نے فرمایا لا تغبطن فاجرا بنعمہ، کسی دنیا دار، دنیا میں مست اور مگن انسان کو دیکھ کر رشک مت کرو کہ ہائے کیسی موج میں، کیسی لمبی گاڑی، کیسی بڑی فیکٹری، کیسی بڑی مل، کتنے بڑے کارخانے، کتنی بڑی زمینیں، کتنے بڑے ڈیرے اور گھر. مت رشک کرو. جو کسی دنیا والے کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں ذلیل کر دیا جاتا ہے. کہہ رہے پاگل تو اس کو دیکھ رہا ہے. فإنك لا تدري، ارے تجھے کیا خبر. فإن وراءه قاتل یعنی النار، اس کے پیچھے زبردست ایک بربادی چل رہی ہے چھپی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے، اور وہ دوزخ کی دہتی ہوئی آگ. بھائی یہ ناکام لوگ ہیں، انہیں اللہ نے ناکام کہا ہے. کامیاب کون ہے؟ جو جنت میں چلے گئے وہ کامیاب. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جنت میں جانے والے کامیاب ہیں. سلام قولا من رب الرحیم، جنہیں اللہ سلام کہہ رہے ہیں یہ کامیاب ہیں. تجری من تحتهم الانہار، جن کے نیچے نہروں کے جال چل رہے ہیں یہ کامیاب ہیں. یحلون فیہا من اساور من ذهب، جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں اور جن کے جسموں پر ریشم کے لباس ہیں اور سونے اور چاندی کے تختوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جنت کے پھل ان کے سروں پہ ہیں. جنل جنتین دان قطوفها دانیہ، اوپر دیکھتے ہیں تو پھلوں کی قطاریں ہیں جو طے بتہ ان پر چھایا کیے ہوئے ہیں. دانیہ ان کے قریب ہیں، دانیہ ان کے لیے مسخر ہیں. اور ذللت قطوفها تذلیلا، ان کے خوشے ان کے لیے مسخر ہیں. جب جی میں آیا خوشہ دوڑتا ہوا آیا. وجنل جنتین دان، جنت کے پھل ان کے اوپر جھکے ہوئے چھایا کیے ہوئے، ان کے قریب قریب، ان کے ساتھ ساتھ جو چاہتے ہیں اس میں سے کھاتے ہیں. یاکلون من ای ثمارھا شاؤ، جس پھل کو کھانا چاہتے ہیں وہ ان کے سامنے آتا چلا جاتا ہے. اور ان پھلوں میں 4 صفتیں ہیں: احلی من العسل، شہد سے زیادہ لذیذ، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید،
لیس فیہا عجم، گفلی کے بغیر، الین من الزبر، مکھن کی طرح نرم اور مکھن کی طرح شفاف، یہ 4 صفت کے ساتھ جنت کے پھلوں کی قطاریں ہیں جو طے بطے لگے ہوئے، ایک ایک گچھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انگور کا ایک گچھا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع ولا یفطر ولا ینثنی، 1 مہینہ ایک کوا اڑتا رہے، نہ بیٹھے نہ سستائے، نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے، ایک اڑان سیدھی اڑے تو 1 مہینہ مسلسل اڑنے کے بعد جنت کے انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا. یہ ان کے اوپر لٹکے ہوئے، ان کے اوپر ہے. اور ایک ایک پھل میں آپ نے فرمایا جنت کے بیر پر جو درخت، جنت کے درختوں پر بیر، جو اس میں جو بیر ہیں ان پر جو کانٹے ہیں ان کانٹوں کو اللہ ہٹائے گا، ان کانٹوں کی جگہ پھل لگائے گا، ان پھلوں کو اللہ بڑھائے گا. جب وہ پکے گا تو 72 ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا، ہر ٹکڑے میں سے رنگ الگ، ذائقہ الگ اور مہک الگ ہوگی. ایک پھل کے 72 ذائقے، 72 خوشبو، 72 مہک، اللہ نے ان پھلوں کو سروں کے اوپر لگایا ہے. یہ کامیاب لوگ ہیں. وجن الجنتین دان، جب وہ نیچے دیکھتے ہیں تو ان کے نیچے نہروں کی قطاریں ہیں. تجری من تحتہم الانہار، انہار من ماء غیر آسن، نہریں ہیں پانیوں کی چلتی ہوئی جن میں کوئی گندگی نہیں، کوئی گدلا پن نہیں. انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں ہیں. ایک کنارہ موتی کا ہے، دوسرا کنارہ یاقوت کا ہے، کستوری کے اوپر وہ نہریں چل رہی. انہار من خمر لذت للشاربین، شراب کی نہریں ہیں جو لوگوں نے نہیں تیار کی، اللہ نے اپنے حکم سے تیار کی ہے. وانہار من عسل مصفى، اور شہد کی نہریں ہیں جو چل رہی ہیں، وہ کسی شہد کی مکھی سے تیار نہیں ہوئی، اللہ نے اپنے امر سے، اپنے فضل سے ان کو چلایا ہے. پھر اس میں کشتیوں کو چلایا ہے. ایک ایک کشتی کی لمبائی چوڑائی اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے سوا اس کی لمبائی چوڑائی کو جانتا نہیں. اور ان پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں فصیح اور بلیغ عربی زبان میں جنت والوں سے بات کرتی ہیں، سلام کرتی ہیں اور اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرتی ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ جنت کی مچھلی، پانی کی مچھلی، احلی من العسل وہ اشد رائحۃ من المسک، وہ کستوری سے زیادہ مہکدار اور خوشبودار ہے، اور شہد سے زیادہ لذیذ ہے، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے. دنیا کی مچھلی میں بدبو بھری ہوئی ہے، اس کی بدبو کو مٹانے کے لیے ہزاروں جتن کیے جاتے ہیں، اور جنت کی مچھلی کو اللہ نے کستوری سے زیادہ خوشبودار بنایا اور شہد سے زیادہ لذیذ بنایا ہے. وہ اس کی کشتی کو گھیریں گی، اس سے بات کریں گی، اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گی، جسے چاہے گا کھائے گا، جس چاہے گا چھوڑے گا. نیچے ان کے نہروں کے جال ہیں اور نہروں کے ساتھ چشمے ہیں، اور چشمے نضاختان، عینان نضاختان، فوارہ مارتے ہوئے چشمے، اور عینان تجریان، بہتے ہوئے چشمے. قاسم من معین، معین کے چشمے. یسقون من رحیق، رحیق کے چشمے. مزاجہم من تسنیم، تسنیم کے چشمے. یہ تسنیم خالص جو ہے جنت الفردوس میں ہے، وہ صرف جنت الفردوس والوں کے لیے ہے تسنیم کا چشمہ. نیچے والے جنتوں کے لیے تسنیم کا چشمہ نہیں ہے، وہ صرف فردوس والوں کے لیے. ہاں، تسنیم کی تھوڑی تھوڑی آمیزش سارے جنت والوں کو دی جائے گی. خالص عین یشرب بها المقربون، جو اللہ کے قریب ہیں، جو اللہ کے مقرب ہیں، وہ اس چشمے کے مالک اور حقدار اور وارث ہیں. ان کے نیچے نہروں کے جال اور چشموں کے جال اور بے شمار نعمتیں، اور ان کے سامنے پرندے اڑتے ہوئے. ولحم طیر مما یشتہون، پرندے ہیں قطاروں میں چل رہے، ایک ایک پرندہ اونٹ سے بڑا ہے. اور ان پرندوں کو اللہ نے حسن دیا ہے. دنیا میں مور کتنا خوبصورت ہے، اور اللہ نے دنیا کو جب سے بنایا ہے کبھی اس کو نہیں دیکھا، محبت بھری نگاہ سے آج تک نہیں دیکھا. اور اللہ نے جنت کو بنایا ہے اور دن میں 5 دفعہ اللہ اس کو کھولتے ہیں اور اسے حکم دیتے ہیں خوبصورت ہو جا، پاکیزہ ہو جا. 5 دفعہ پہلے خود بنایا، نہ گارے کو لگایا، نہ مٹی کو لگایا، نہ وہاں لکڑی کو لگایا، نہ لوہے کو لگایا، نہ وہاں کسی دنیا کی دھات کو لگایا. وہاں سونا اور چاندی، زمرد اور یاقوت اور موتی، ان چیزوں سے وہ بنی ہے. اس کے پھل بھی اور اس کے زیورات بھی. وہ زیور ایک فرشتہ اللہ نے پیدا کیا ہے جو جنت والوں کے لیے زیور بنا رہا ہے، جنت والوں کے لیے زیور سجا رہا ہے. جن سانچوں میں وہ زیور بن رہے ہیں، اس سانچے کو سورج کے سامنے کیا جائے تو سورج اس کے سامنے غروب ہو جائے گا، تو زیور کتنا حسین و جمیل خوبصورت ہوگا. سارے سونار کھوٹے، ان کے زیور کھوٹے، ان کے اندر کھوٹ. اور جنت کا زیور خالص، بنانے والا فرشتہ کھوٹ سے پاک، جنت کا سونا کھوٹ سے پاک.
جس سانچے میں وہ زیور بنتا ہے وہ سانچا سورج کے سامنے آئے تو سورج اس کے سامنے بے نور ہو جائے، بھائیو اس زیور کا کیا حسن و جمال و جلال ہوگا اور پہننے والا کیا حسین و جمیل ہوگا۔ ان کو کامیاب اللہ کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہیں، انہیں کامیاب کہو، چاہے ان کے جسم پر گودڑی ہو، سر پر جھونپڑی ہو، کھانے کو روٹی نہ ہو، پینے کو پانی نہ ہو، پہننے کو لباس نہ ہو، سلام کر نہ اسے کیا جائے، غامضاً فی الناس لوگوں میں غیر معروف ہو، لا یشار الیہ بالاصابع انگلیاں نہ اٹھتی ہوں، سردار صاحب آ گئے، میاں صاحب آ گئے، مولانا صاحب آ گئے، کونسلر صاحب آ گئے، صدر صاحب آ گئے، کوئی انگلی نہیں اٹھتی، لا یشار الیہ بالاصابع غامضاً فی الناس لوگوں میں چھپا ہوا انگلی کوئی اٹھتی نہیں، انحضروا لم يدعوا ولم يقربوا آ جائے تو کوئی اسے پوچھتا نہیں، کوئی اسے بٹھاتا نہیں، کوئی اسے سلام نہیں لیتا، کوئی اسے حال نہیں پوچھتا، انغابوا چلا جائے لم يفتقدوا اس کے جانے کی کمی کوئی نہیں محسوس کرتا، نہ آنے کو کوئی محسوس کرتا ہے نہ جانے کو کوئی محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ وزنی اور بوجھل ہے۔ یہ کامیاب ہے، اس کو اللہ نے کامیاب کہا ہے۔ اللہ کا علم کامل، اللہ کی قدرت کامل، اللہ کی عطا کامل، اللہ پاک کا اللہ کی بخشش کامل، اللہ نے اسے کامیاب فرمایا، یہ کامیاب ہے، یہ جنت کے وارث ہیں۔ پرندے ایک ایک پرندے کے 70 ہزار پر ہیں، ہر پر کا رنگ الگ ہے، وہ کو پکارے گا ادھر آؤ، وہ پرندے دوڑتے ہوئے آئیں گے، سلام کریں گے، کہے گا اطعمونا ہمیں کھانا کھلاؤ، وہ جنت کا پرندہ 70,000 پروں کو پھیلائے گا اور ان کو پھڑپھڑائے گا، ہر پر سے کھانے کی ایک قسم اس کے سامنے تشت میں گرے گی، 70,000 کھانے رنگ الگ، ذائقہ الگ، خوشبو الگ اس کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے، اور پرندہ حاضر خدمت ہوگا کہ اگر مجھے بھی کھانا ہے تو میں بھی حاضر ہوں۔ یہ پرندوں کے گوشت ان کو کھائے گا، نہ پیشاب نہ پخانا، نہ پیٹ میں درد نہ قبض نہ درد، اللہ نے اپنی قدرت سے پاک کیا ہے۔ لا یبولون لا یتغوطون پیشاب نہیں، پخانا نہیں، لا یمرضون بیماری نہیں، لا یشیبون بڑھاپا نہیں، لا یموتون موت نہیں، لا یحزنون غم کوئی نہیں، لا یتفکرون فکر کوئی نہیں، لا یفتخرون فخر کوئی نہیں، جوان ہیں طاقتور، 60 ہاتھ اونچے قد کے، 7 ہاتھ چوڑے، ان کے سامنے پرندے، ان کے اوپر درخت، ان کے اوپر پھل، ان کے نیچے نہریں اور ان کے دائیں اور بائیں، وعندہم قاصرات الطرف اطراف، ان کے دائیں اور بائیں ان کی ہم عمر بڑی بڑی آنکھوں والی، سیاہ آنکھوں والی خوبصورت بیویاں ہیں، کأنہن بیض مکنون جیسے انڈے کے اندر کا سفید چھلکا ہوتا ہے، کأنہن الیاقوت والمرجان جیسے یاقوت اور مرجان کا سرخ اور گلابی پتھر ہوتا ہے، سفیدی اور سرخی اور گلابی پن کو اللہ نے ان کے جسم پر چڑھایا ہے، کأنہن الیاقوت والمرجان فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں بیٹھی ہوئی خوبصورت، حسن میں کمال، محبت میں کمال، عرباً اترابا عشق میں کامل، ہم عمر، عرباً اترابا، عرب کہتے ہیں انتہائی زیادہ محبت کرنے والی، اترابا ہم عمر، قواعد اترابا ہم عمر، اٹھے ہوئے سینے والی، قواعد اترابا ہم عمر، ابھرے ہوئے سینے والی، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں بٹھائی ہیں، دائیں بھی بائیں بھی، قاصرات الطرف آنکھیں جھکی ہوئی، حور مقصورات فی الخیام خیموں میں بند، انہیں کسی نے دیکھا نہیں، انہیں کسی نے چھوا نہیں، کسی کے دل پر خیال نہیں گزرا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے وہ جنت میں نکلے گا سیر کے لیے تو ایک خیمہ ملے گا نہر کے کنارے، خیمہ 60 میل لمبا اور چوڑا، وہ بند ہوگا، اس کا دروازہ نہیں ہوگا، وہ سوچے گا اس کا تو دروازہ نہیں، میں داخل کہاں سے ہوں، جب اس کے سامنے آئے گا تو اسی وقت ایک دروازہ بنے گا اور وہ کھلے گا، کھل کر اندر جائے گا تو جنت کی حوریں اس کو اٹھ کر سلام کریں گی اور اسے وہ وعدہ یاد دلایا جائے گا، ہم نے تجھے کہا تھا حور مقصورات فی القیام، تمہارے لیے خیموں میں ہم نے چھپا کے رکھی ہیں جنہیں کسی نے نہیں دیکھا، اگر دروازہ بنا ہوتا تو جنتی کے دل میں خیال آتا میرے سے پہلے کسی نے ان کو دیکھا ہوگا، اللہ نے دروازہ ہی نہیں بنایا، میں نے کہا اندر ہی بیٹھی ہیں، میں نے کہا دیکھ لو ہم نے تمہارے لیے پہلے بنائی ہیں، یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب زندگی ہے، اس زندگی کا ناکامی سے بچنا اور اس کا وہ ناکامی جو اللہ کہہ رہے ہیں
اور وہ کامیابی جو اللہ کہہ رہے ہیں بھائیو، اس ناکامی اور کامیابی کا دار و مدار نہ ملک پر، نہ مال پر، نہ چیزوں پر، نہ اسلحہ پر، نہ آج کی ممبریوں پر، نہ آج کی اسمبلیوں پر، نہ آج کی صدارتوں اور وزارتوں پر. میرے عزیزوں اور بھائیو، اس ناکامی اور کامیابی کا دار و مدار انسان کے دل کی دنیا پر ہے. اگر دل میں ایمان اتر گیا اور عمل حضور کے طریقے میں ڈھل گیا تو کامیاب، اور اگر دل ایمان کے نور سے خالی ہو گیا اور حضور کے طریقے سے ہٹ گیا تو ناکام. اللہ نے ساری دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. راستہ اس کے لیے دین پر چل کر کامیاب ہوگا. دین آئے گا تو کامیاب، دین نہیں آئے گا تو ناکام. دین آئے گا تو کامیاب، دین نہیں آیا تو ناکام. اور بھائیو، دین پر آئے گا کیسے؟ دین پر آئے گا ایمان کے نور سے. علم سے نہیں آئے گا، کتابوں سے نہیں آئے گا، دکانوں پہ بیٹھ کر دین پر نہیں آئے گا. علم راستہ بتلائے گا، وہ راستہ جا رہا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں بتلائے گا. دین پر چلے گا کیسے؟ دین پر چلے گا ایمان کے نور سے. ایمان کی طاقت یہ پیٹرول ہے گاڑی کے لیے. گاڑی بڑی خوبصورت چلتی نہیں، کیا ہوا؟ پیٹرول نہیں ہے. دین پر چلنے کے لیے دین جنت تک پہنچائے گا، دوزخ سے بچائے گا، اور دین سے ہٹ کر دوزخ سے بچ کر جنت میں جائے گا. دین پر آئے گا کیسے؟ ایمان کے نور سے آئے گا. ایمان تو ہم سب کہتے ایمان والے ہیں ہم. میرے عزیزوں اور بھائیوں، ایمان آئے گا محنت کرنے سے. ایمان کے حصول کے لیے محنت شرط ہے. ایمان اندر میں آئے، اللہ نے مفت نہیں دیا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ابو بکر شبلی آئے. یہ نہاون کے گورنر سے سبات پر چوٹ لگی، گورنری کو چھوڑ دیا اور ان کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ نے تجھے جو دولت دی ہے یا مفت دے دو یا مول دے دو، مفت دے دو یا مول دے دو. انہوں نے فرمایا مفت لوگے تو بے قدرے بنو گے، اور مول لوگے تو تمہارے پاس ہے کیا جو خریدنا چاہتے ہو. مگر جیب میں تو تھیلا نہیں ہے اور کہتا میں ساری فیکٹری خریدوں گا، مگر تیرے پاس کچھ ہے تو نہیں جس سے تو خریدے. مفت دے دوں تجھے قدر نہیں ہوگی، مول لیتے ہو تو تیرے پاس دام نہیں ہے. اور تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا میرے پاس رہو، جیسے کہوں ویسے کرو، پھر اللہ چاہے گا تو تمہیں دے دے گا، میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں. 5 برس ان کے پاس رہے اور کہاں گورنری اور کہاں انہوں نے فرمایا ہمارا بیت الخلا صاف کرنا تمہارے ذمہ ہے. یا تو نہاون کے گورنر ہیں اور یا بیت الخلا صاف ہو رہے ہیں. 5 برس مختلف مجاہدوں سے مشقتوں سے گزارا. 5 برس کے بعد فرمایا ابوبکر کیا حال ہے؟ کہنے لگے اپنے آپ کو اس کائنات کا سب سے ذلیل ترین انسان سمجھتا ہوں. کہنے لگے وہ جو تو مجھے اس وقت مانگ رہا تھا آج اللہ نے تجھے دے دی. جا تو بھائیو، دین آئے گا محنت ایمان پر. جتنا ایمان اتنا دین، جتنا ایمان ہوگا اتنا دین آئے گا، جتنا ایمان نہیں ہوگا اتنا نہیں آئے گا. چاہے سارے رسالے پڑھتا رہے. یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو یہ شیطان نے چکر دیا. ان کا ہم تو سارا کچھ جانتے ہیں، کتابیں پڑھ کے وہ کیڑا ایک کیڑا اندر گھس جاتا ہے، وہ کاٹتا رہتا. ان کا تم تو سب کچھ جانتے. صحابہ ہیں تو کوئی کتاب نہیں پڑھی، لیکن عمل کی بنیاد پر وہ ساری کائنات کے امام بنے. ایمان کے بقدر دین. ایمان آئے گا محنت سے. ایمان کی محنت پر اللہ پاک دل کو روشن فرمائے گا، اور جب دل روشن ہوگا تو اس کی 3 نشانیاں، وہ 3 نشانیاں اگر اندر میں آ چکی ہیں تو ایمان اندر میں ہے. اگر وہ 3 نشانیاں نہیں ہیں تو ایمان کے نور سے دل خالی ہے. اور بھائیوں، کاروبار سے پہلے، بھی بچوں سے پہلے، اور نوکری سے پہلے، اور کارخانے سے پہلے، اور زندگی کے تمام کاموں سے پہلے اس ایمان کے نور کو لینا ضروری ہے. باقی کام سارے بات. بھی بچوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، یہ تبلیغ میں چلے جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ارے میرے بھائی اور دوستوں، یہ سارے حقوق ایمان والوں کے لیے ہیں. جن کے اندر خالی ہو چکے ہیں ان کے لیے کوئی حق نہیں ہے. مثال میں عرض کرتا ہوں، ایک آدمی کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، وہ بیوی والا بھی ہے، بچوں والا بھی ہے، ماں باپ والا بھی ہے، کارخانے والا بھی ہے، یہ سارے دوست بھی ہے، معاشرے میں فرد بھی ہے، کسی اسمبلی کا ممبر بھی ہے.
جب اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو اس کے سارے حقوق ساقط قرار دے دیے جاتے ہیں. اب یہ کمائی نہیں کرے گا، بیوی کے پاس بھی نہیں جائے گا، بچوں کے پاس بھی نہیں جائے گا، دکان پہ بھی نہیں جائے گا، اسمبلی میں بھی نہیں جائے گا. انہوں نے کہا جی پیشاب بھی کرنا ہے تو آپ چارپائی پر کریں، آپ ایک قدم نیچے نہیں اتار سکتے. اب اسے کوئی کہے ارے اللہ کے بندے تیرے ماں باپ بوڑھے ہیں ان کا حق ادا کر، اور تیری بیوی جوان ہے اس کا حق ادا کر، اور تیری دکان ہے اس کے بچوں کی روٹی کہاں سے کھائے گا؟ اگر اللہ کے بندے پہلے میری اپنی جان تو بچے، سارے حق تو جان کے ساتھ ہیں، جان نہ بچی تو کیا حق بچے گا؟ ارے میرے بھائیو یہ سارے حقوق ایمان کے ساتھ ہیں، ایمان کوئی نہیں تو کوئی حق واجب نہیں ہے. یہ کیا کرے گا؟ یہ پھر بچوں کو آگ کھلائے گا، آگ کے انگارے کھلائے گا، ان کو حرام کھلائے گا، آگ کی آگ کھلائے گا. حرام کھانا ایسی ہے جیسے سور کھانا. یہ اگر سور کیوں نہیں کھاتے؟ ان کا مسلمان ہوں، ان کا رشوت کیوں لیتے؟ ان کا گزارا نہیں ہوتا. تو رشوت اور سور میں کیا فرق ہے؟ جیسے اللہ نے سور کو حرام قرار دیا ایسے اللہ نے سود کی کمائی کو حرام قرار دیا. جیسے اللہ نے کتے کو حرام قرار دیا ایسے اللہ نے کھوٹ اور جھوٹ کی کمائی کو حرام قرار دیا. ان کا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، جن کو اللہ دیکھے گا نہیں، اور جن کو اللہ پاک نہیں کرے گا، اور جنہیں اللہ پاک دردناک عذاب دے گا. حضرت ابو ذر کہنے کے خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول وہ تو ہلاک اور برباد ہو گئے، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا المنان، احسان کر کے جتلانے والا، والمنفق صلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا. اب بتاؤ کتنی جھوٹی قسمیں تجارتوں میں چل رہی ہیں. جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا نے کہا اللہ اسے دیکھے گا نہیں، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اللہ اس سے پاک نہیں کرے گا. اب آپ بتائیں اس کے لیے کاروبار کرنا جائز ہے نہ جائز؟ جبکہ اللہ اس سے ناراض ہو چکے ہیں. بالمسبل ازارہ ہوں، اور وہ آدمی جو اپنی شلوار اور چادر کو ٹخنوں سے نیچے لے جا رہا ہے اور پاؤں کے اوپر لگ رہی ہے اور زمین پر گھسٹ رہی ہے، بتاؤ اس کے لیے گھر میں رہنا کہاں جائز ہے جبکہ اس پر اللہ پاک کے غضب کی نگاہ پڑ چکی ہے. اسے اتنی توفیق نہیں ہے کہ اپنے ٹخنے کو ننگا کر سکے، اسے اتنی توفیق نہیں ہے کہ اپنی سچائی کے ساتھ اپنی تجارت کو چلا سکے، اسے اتنی توفیق نہیں ہے کہ احسان کر کے دریا میں ڈال دے. تو اس کے لیے جائز کہاں ہے کہ یہ گھر میں بیٹھے یا دکان میں بیٹھے یا کاروبار میں بیٹھے؟ یہ تو اللہ کے غضب کا شکار ہو چکا ہے، اس کے دل کو دورے پڑ چکے ہیں، اور جس کو دل کے دورے پڑتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں ہسپتال میں. ہمارے دوست کا بہنوئی کاروباری سلسلے میں انگلینڈ گئے، بہت لمبا چوڑا دنیا میں پھیلا ہوا کاروبار. وہ کاروباری سلسلے میں گیا تو اپنا ویسے ہی چیک کرانے کے لیے ہاسپٹل چلا گیا. انہوں نے کہا تمہارے تو دل میں کلاٹ آ رہے ہیں، مرو گے. وہیں اس کو باہر نہیں نکلنے دیا، وہیں اس کا آپریشن کر دیا. 3 مہینے پڑا. یا تو اس کے اوقات تقسیم ہوتے تھے، 15 منٹ فلان کمپنی کو، آدھا گھنٹہ فلان کمپنی کو ہمارا ٹائم دیا جائے، یا 3 مہینے ہسپتال میں پڑے ہوئے. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا دل کا مسئلہ تھا، جب دل بگڑ جائے تو باقی کام کہاں سے چلیں گے؟ تو میرے عزیزوں اور دوستو، دل کی بیماری سے زیادہ شدید ہے ایمان کی بیماری، اور دل کے مرض سے زیادہ مہلک ہے ایمان کا مرض. دل کا مارا ممکن ہے جنت میں جائے، ایمان عمل ٹھیک ہے، ایمان عمل کا مارا ہوا جہنم کی آگ میں جائے گا. اس کی کمائیوں کے نقشے غلط ہوں گے، اس کی زندگی گزارنے کے طریقے غلط ہوں گے، اس کے کاروبار کے طریقے غلط ہوں گے، اس کا لین دین غلط ہوگا، اس کی سیاست غلط ہوگی، اس کی تجارت غلط ہوگی، اس کے سارے کام غلط. اس کے لیے جائز کہاں ہے یہ سارے کام کرنا؟ ایمان کا نور لینا سب سے پہلا فرض ہے اور فرض عین ہے. اور اس ایمان کے نور کی 3 نشانیاں ہیں. التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول. یہ 3 نشانیاں ہیں. اگر یہ ہیں ٹھیک، نہیں ہیں تو بھائیو نکلیں سب کے سب گھروں سے اور دکانوں سے اور تجارتوں سے، لگا دو تالے دکانوں کو اور لگا دو تالے فیکٹریوں کو، اس لیے کہ اس میں مر گئے تو جہنم سے بھر جائے گی قبر اور انگاروں سے بھر جائے گی قبر. اور اگر ایمان کو بچا لیا تو مرتے ہی جنت کا باغ بن جائے گی قبر اور کھل جائے گی حد نگاہ تک، اور دنیا بھی امن چین کا نمونہ اور نقشہ بن جائے گی. اور اگر کسی غفلت میں مر گیا تو قیامت میں کہے گا لو یفتدی یومئذ، آج کا دن جب دیکھا کہ 20 بچوں کے لیے تو کمائیاں کر تو وہ مر گیا اور آج جہنم میرے لیے بن گئی، کہے گا یا اللہ مجھے بچا بے بنی ہے، میرے بچوں کو لے جا، وصاحبتہ واخیہ، میری بیوی کو لے جا، میرے بھائیوں کو لے جا، وفصیلتہ التی تؤویہ، میری برادری کو لے جا، ان کے پیچھے چلا تھا.
ومن فی الارض جميعا، مجھے بچا لے، ساری دنیا کو دوزخ میں ڈال دے، مجھے بچا لے. لیکن آج کا دن تو فیصلے کا دن ہے، یوم الفصل، فیصلے کا دن، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. التجافی عن دار الغرور، پہلی نشانی دنیا سے نفرت، یہ پہلی نشانی ہے ایمان. التجافی عن دار الغرور، دنیا سے نفرت، چاہے بادشاہ چاہے فقیر ہے. نفرت ایک اندر کی چیز ہے، اس کا باہر سے تعلق نہیں کہ باہر میں فقیر ہو تو اندر میں نفرت ہوگی. نفرت تو اندر کی ایک کیفیت ہے. بادشاہ کے اندر بھی دنیا کی نفرت آ سکتی ہے. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ مولانا عبید اللہ احرار سے بیعت ہونے کے لیے گئے. آگے دیکھا تو بڑے حشم ختم نے کہا یہ کہ اللہ والا ہے، نہ مردانت کے دنیا دوست دارت. وہ بھی کوئی مرد ہے جو دنیا کو دوست رکھے. یہ دل میں خیال ہے، اور یہ دل میں یہ مصرع پڑا. رات کو خواب دیکھا کہ فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، حساب کتاب میں جھگڑا ہوا ہے. ان کا دیکھ فلاں کا قرضہ تیرے ذمہ ہے، ان کے پاس ہے نہیں. اتنے میں خواجہ صاحب تشریف لائے. انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اس کا قرضہ ہے، ادا کروانا ہے. انہوں نے کہا ہمارے مال میں سے اس کا قرضہ چکا دیا جائے. تو فرشتوں نے چھوڑ دیا. آدمی کو خیال آیا کہ بھائی یہ تو واقعی اللہ کے کوئی قریبی آدمی ہیں. صبح ہوئی تو آئے بیعت ہونے کے لیے. انہوں نے کہا مولانا وہ رات والا جملہ تو بتاؤ کیا کہا تھا. انہوں نے کہا جی بس جانے دیجیے، جو کہا تھا بس وہ کہا تھا، جہالت اور غفلت میں کہا تھا. کہ نہیں کہو تو صحیح. انہوں نے کہا مردانست کے دنیا دوست دارت، مرد وہ نہیں جو دنیا کا دوست رکھے. انہوں نے اس کو مکمل کیا. اگر دارت برائے دوست دارت، اگر وہ رکھتا ہے تو دوستی کے لیے رکھتا ہے. نفرت ایک اندر کی کیفیت ہے، اس کا تعلق فقر سے نہیں، اس کا تعلق مال سے نہیں. یہ اندر کی کیفیت ہے جو ایمان پر مرتب ہوتی ہے. یہ محنت پر، مالدار محنت کرے گا تو اس کا دل دنیا سے ہٹ جائے گا. غریب محنت نہیں کرے گا تو دنیا کا کتا رہے گا. اور غریب اگر محنت کرے گا تو اس کا دل دنیا سے ہٹ جائے گا. اور امیر اگر محنت نہیں کرے گا تو دنیا کا دیوانہ رہے گا اور حریص رہے گا. اور امام غزالی کا غالباً قول ہے کہ دنیا جیفا و طالبها قلال، دنیا ایک مردہ ہے، ایک مردار ہے جس پر انسانیت کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں.